السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے خوب گزرے گی جو۔ ناول کی رائٹر ہیں عفت سحر پاشا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ طاری کا فون سننے کے بعد میرے لیے کراچی میں رکنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ پہلی فلائٹ سے میں لاہور پہنچ گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ میں ٹیکسی سے نیچے اترا تو میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے بہوچلر ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کیا۔ پورا گھر بقع نور بنا ہوا تھا۔ ڈھولک کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو بے پناہ شور کے ساتھ میرا استقبال کیا گیا۔ ارے وہ لو، دلہا میاں تو ایک ہی بلاوے پر دوڑے چلے آئے۔ امی کدھر ہیں؟ میں اس وقت کسی مذاق کے موڈ میں نہیں تھا۔ لگتا ہے دماغ کھسک گیا ہے۔ پوچھنا کسی اور کے متعلق ہے، پوچھ کسی اور کو رہے ہیں۔ میری دور پار کی کزن مڑ کر باقی سب سے مخاطب ہوئی تو میں سلگ اٹھا۔ ایک تو پہلے ہی ذہنی حالت تباہ ہو رہی تھی، اوپر سے یہ خواہ مخواہ کے مذاق مجھے زہر لگ رہے تھے۔ پریشان مت کریں مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ میں بمشکل رسانیت کا مظاہرہ کر پایا تھا۔ ہم کیا پریشان کریں گے، پریشانی تو ابھی آئے گی۔ نیلو نے آہ بھری تو میں جھنجھلا گیا۔ کہاں پھنس گیا میں؟ تبھی طاری ہنستا ہوا چلا آیا۔ بالکل صحیح پھنسے ہیں بھائی، بکواس مت کرو، میں چڑھ کر کہتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا۔ آپ کو تو بکواس ہی لگے گی۔ ہم سے پوچھے پریوں میں گرنے کا خیال ہی جن کے لیے، ہاں ہاں، پریوں میں گرنے کا خیال واقعی کس جن ہی کو آ سکتا ہے، وہ برجستگی سے بولی۔ طاری نے گھورتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ طاری تنہائی ملتے ہی پھٹ پڑا۔ میری بے عزتی اور کیا ہونا ہے، وہ بے توجہی سے بولا تو میں بڑک اٹھا۔ شٹ اپ، کوئی فضول بات کی تو ایک ہاتھ جھڑ دوں گا۔ اوکے بردر۔ وہ شرافت کے جامے میں آ گیا کیونکہ میں اتنی 3 سالہ بڑائی کا مظاہرہ کبھی کبھار ہی کیا کرتا تھا۔ میں اس ڈرامے سے متعلق پوچھ رہا ہوں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں اندر سے سلگ رہا تھا، اس لیے میرے لہجے میں محسوس کیے جانے والی تلخی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ سب امی کی خوشی ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ تو میں غم و غصے سے بے حال اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ان کی خوشی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتی آئی ہیں۔ شدت جذبات سے میرا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ طاری کچھ نہیں بولا۔ اور اب یہ میری قربانی کس خوشی میں دی جا رہی ہے؟ یہ وہی ماموں صاحب ہیں نا جو لاکھوں میں کھیلتے تھے، مگر انہوں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس گھر کا سربراہ نہیں رہا، ان کی بہن بیوہ ہو گئی ہے تو فاقے کون دور کرے گا۔ کبھی انہوں نے ہمارے گھر کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کی، فقط اس لیے کہ ہماری ماں نے ان کی مرضی کے رشتے کے بجائے اپنی پسند کی شادی کو اولویت دی تھی، مگر ان کا یہ عمل اس قدر سنگین تو نہیں تھا کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا جاتا۔ ہماری ماں کا ان کے علاوہ اور کون تھا، مگر انہوں نے خود کو ہمارے لیے جیتے جی مار دیا۔ کسی کا بھی ہم پر کوئی احسان نہیں۔ ہماری ماں نے خود محنت کر کے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اس نے اپنے خون سے آبیاری کر کے ننھے پودوں کو تناور درخت بنایا ہے، تو اب وہ اس کی چھاؤں اور پھل دوسروں کو دان کرنے لگی ہیں۔ کس لیے؟ امی ان پر اپنا سب کچھ نچھاور کر رہی ہیں۔ اگر اس شخص کی بیٹی کی ڈولی کوئی اور نہیں لے گیا تو ہم کیا کریں؟ لاکھوں چاہنے والے ہوں گے اس کے، کسی کو بھی پکڑ کر لے جاتے، مگر ہماری ماں کو تو شوق ہے بس بھائی کے ساتھ مل بیٹھنے کا۔ میں مٹھیاں بھینجے اشتعال سے سرخ چہرہ لیے متواتر بول رہا تھا، مگر اندر پھیلا اضطراب تھا کہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان پر مشکل وقت آن پڑا تھا، اسی لیے امی نے، طاری دھیمے لہجے میں کہنے لگا، تمہیں طیش میں آ گیا۔ جب ہم پر مشکل وقت پڑا تھا تو وہ لوگ صرف تماشا دیکھتے رہے تھے، انہیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا، صرف تماشا دیکھتی۔ میں نفرت سے پر لہجے میں بولا تو صدا کے نرم مزاج طاری نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ریلیکس بھائی، ماضی کو بھول جاؤ اب۔ اس کی بات پر میرا دماغ بگ سے اڑ گیا اور میں چلا اٹھا، کیسے بھول جاؤں؟ میں نے اپنی ماں کو ساری ساری رات جاگ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کبھی پلٹ کر اس جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا جس میں وہ حصہ دار تھی۔ کیا نہیں کیا اس ہماری ضرورتیں پورا کرنے کے لیے؟ معمولی لوگوں کی باتیں سنی اس نے صرف ہماری خاطر۔ میں نے اسے کبھی پرسکون نیند لیتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ نازوں کی پلی ہر کروٹ پر کراہتی تھی۔ میری ماں تو کب سے چین کی نیند سو بھی نہیں پائی یار۔ اور تو کہتا ہے کہ میں بھول جاؤں وہ سب؟ کیسے بھول جاؤں وہ سب؟ میری نظر دھندلانے لگی، گلا رند گیا اور آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ طاری مجھ سے لپٹ گیا۔ میں مانتا ہوں بھائی، مگر ہماری ماں بہت عظیم ہیں، انہوں نے کبھی ماضی کو یاد ہی نہیں رکھا۔ اب دیکھنا وہ اتنے عرصے کے بعد کس قدر خوش اور مطمئن ہیں۔ وہ بہت خوش ہیں، بہت۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہا تھا۔ میں اندر تک ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اس سے پرے کر کے میں نے بے تاثر انداز میں پوچھا، امی کدھر ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں، مگر بھائی، وہ کہتے ہوئے رک سا گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہی کہ ماں کی خوشی کا خیال رکھنا۔ اس کی آنکھوں
آنکھوں میں جلتی جوت کو بجھا مت دینا۔ مگر میرے اندر ہوتی ٹوٹ پھوٹ کو بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے یہ سب کہنے کی اس کو ہمت نہیں ہوئی، لیکن میں اس کے کہے بنا ہی سمجھ گیا۔ میں خود پر ضبط کرتا ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے بستر پر جانے کیا کچھ بکھیرے بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، فوراً میرا ماتھا چوم کر گلے سے لگایا۔ میں صدقے جاؤں، تم کب آئے میری جان؟ ان کے لب و لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ میں کچھ کہے بنا ان سے لپٹا کھڑا رہا۔ وہ ماں تمہیں میری رگ رگ سے واقف تھیں، فوراً میرے انداز پہچان گئی، سو میرا دھیان بٹانے کے لیے بستر پر پڑے ڈبے کھول کھول کر مجھے دکھانے لگی۔ یہ دیکھو، تمہاری دلہن کے لیے میں خود خریداری کر رہی ہوں، وہ بہت سرشاری سے کہہ رہی تھی۔ میں ایک ٹک دیکھے گیا۔ ایک مدت کے بعد میری ماں خوش ہوئی تھی، مگر کتنی بڑی قربانی کے عوض! مگر نقصان تو میرا ہو رہا تھا۔ میں بے چین ہو اٹھا۔ کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ اپنی خوشی میں مگن وہ ٹھٹکی، پھر جانچتی نظر میرے چہرے پر ڈالی اور بڑے سکون سے پوچھنے لگی، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ ہاں ہے اعتراض، ہمارے مسائل تو کبھی انہوں نے نہیں دیکھے، اور آپ کو بھتیجی کی اتنی محبت چڑھی کہ بیٹا ہی قربان کر ڈالا۔ میں بے حد تلخ ہو رہا تھا، مگر وہ طمانینت سے بولی، تم لوگ ان کی ذمہ داری نہیں تھے، ہر ایک کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے۔ ان کی بیٹی بھی خالصتاً ان کا مسئلہ ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ میں بہت سلگ کر بولا، حالانکہ جی چاہ رہا تھا صاف کہوں کہ مرنا پسند ہے، مگر اس شخص سے رشتہ جوڑنا نہیں۔ تبھی تم انکار کرنے آئے ہو تو صاف کرو۔ وہ فوراً روحانسی ہونے لگی اور میں بے بس، پھر بھی میں سختی سے بولا، آپ جانتی ہیں میں اس شخص سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ جواب میں وہ کچھ بولی نہیں، رونے لگی، اور یہی میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ امی پلیز! میں نے فوراً انہیں بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ اتنی فضول باتیں کرنے لگے ہو تم، میں نے تو کبھی یہ سب نہیں سکھایا، جانے کہاں سے سیکھ گئے ہو یہ کینہ پروری۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولیں تو میں تلخ ہونے لگا۔ جن رشتہ داروں کو آپ اپنی اولاد پر ترجیح دے رہی ہیں، انہی نے سکھایا ہے ہمیں یہ سب، جو ہمیں کبھی سہارا دینے نہیں آئے، مگر خود پر پڑتے ہی بھاگتے چلے آئے۔ امی نے مجھے جھٹک دیا۔ تبھی آخری بار تجھے سمجھا رہی ہوں، میں بھائی صاحب پر احسان نہیں کر رہی، وہ میرے بھائی ہیں اور خون کبھی خون سے جدا نہیں ہوتا۔ خدا نے تمہیں وسیلہ بنایا ہے تعلقات جوڑنے کا، تو ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنا مخصوص جملہ بولا جس سے میں بے حد چڑھتا تھا۔ اچھا نہیں کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں گے اور میں چاہے برباد ہو جاؤں۔ میں زچ ہو گیا اور سب ادھر ادھر پھینک ان کے بستر پر گر پڑا۔ وہ تو میرے اندر اتری ہوئی تھی، اب بھی حالت زار کیوں نہ جان پاتی۔ میرے پاس بیٹھ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے پتا ہوتا کہ تو اتنا غصہ کرے گا تو میں کبھی بھی بھائی صاحب کو حامی نہ بھرتی۔ وہ رونے لگی تو میں بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا۔ امی پلیز، کیا کہہ رہا ہوں میں حد درجہ بے بسی کا شکار ہونے لگا۔ ذہنی اور جذباتی پراگندگی اپنی جگہ، مگر امی سے محبت ہر شے پر حاوی تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولی، تو پھر تو خوش کیوں نہیں لگتا؟ اب بھنگڑا ڈالنے سے تو رہا۔ میں نے بمشکل لہجے کو بشاش بنایا۔ یوں بھی میں سفر سے آیا تھا، نیند زوروں پر تھی۔ پہلے اس خیال سے نیند اڑی ہوئی تھی کہ مصیبت آن پڑی تھی، مگر اب جب معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر خود کو زیادہ تکلیف دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور یوں بھی دکھتے دماغ کو سکون دینے اور کچھ سوچنے کے لیے نیند لینا بہت ضروری تھا۔ بھنگڑا نہ ڈالو مگر دوسروں کے ساتھ ہنسو بولو، جیسی تمہاری عادت ہے، وہ پیار سے بولیں تو میں اندر ہی اندر جل کر رہ گیا۔ ابھی میں آرام کروں گا، جب اٹھوں گا تب ہنس بول لوں گا، اور عادل لوگوں کو مت بتائیے گا میرے آنے کا۔ میں نے انہیں سونے سے پہلے تاکید کی، نیند کا میں بہت برا تھا، اسی لیے بے خبر ہونے میں مجھے دیر نہیں لگی، مگر میری آمد کی خبر چھپی نہیں رہ سکی، اور وہ چاروں آدھم کے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، شاید مجھے جھنجھوڑا جا رہا تھا۔ اٹھیے سرتاج، سن گوزے گوزے رائز ہو گیا ہے۔ ان کے کہکوں نے نیند بھگانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میں بری طرح جلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ میں دھاڑا، مگر دوسری طرف ڈٹھائی کی انتہا تھی۔ یہ ریہرسل بعد میں نہیں ہو سکتی، فیصل شرارت سے بولا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ کمینے! کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ بات کیا ہے، شادی سے پہلے ہی ساری نیندیں پوری کر رہے ہو؟ عاطف معنی خیز انداز میں بولا تو میں اسے گھورنے لگا۔ میں ان سب کے تیور اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ سب چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں تھے، ہمیشہ وہ سب میرے مذاق کی عزت میں رہتے تھے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ سب مجھے نہیں چھوڑنے والے، مگر میں انہیں حاوی ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے تیوریاں چڑھا کر پوچھا، کیوں شادی سے پہلے سونا منع ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں، مگر بعد میں ضرور ہو جاتا ہے، بہت خباثت سے جواب دیا گیا۔ میں تب اٹھا، تم لوگ بہت خبیث ہو، اٹھو یہاں سے، اگر نانی نے تمہاری بکواس سن لی تو جوتے لگائیں گی۔ ان سب کو دھکیل کر میں نے وہاں سے نکالا اور اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ ان چاروں نے کھل کر دھما چوکڑی مچائی تھی، میں بس ان کی شرارتوں پر ہنستا رہا۔ فیصل دلہن بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اور عادل اس کی رہنمائی کرتے ہوئے مجھے بتا رہا تھا
کہ مجھے یہ ڈائیلاگز یاد رکھنے چاہیے۔ ایسی بیوی کو تو فوراً سے پیشتر طلاق دینے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا تو کمرہ سب کی ہنسی سے گونج اٹھا۔ مہندی کی تقریب بہت شاندار طریقے سے ہوئی۔ لڑکی والے آ چکے تھے۔ میں دوستوں کے جلوے میں آ کر چوکی پر بیٹھا۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں آنے کو میں تیار نہیں تھا۔ یاروں نے بڑی جستیاں کسی۔ ابھی سے وفا شعاری شروع کر دی۔ اوئے کیا کہنے بھئی، ابھی سے سب سے دور بھاگ رہا ہے۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتا پر اعتماد انداز میں بیٹھا تھا۔ مووی لائٹ میرے سراپے پہ تھی۔ یار کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں نے عاطف سے سرگوشی کی تو وہ ہنسا۔ سنا ہے جو بھی اس چوکی پر بیٹھتا ہے خود کو کچھ الو سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی بےہودگی پر میں اسے دل کھول کر گور بھی نہیں پایا تھا کہ سب لڑکیاں میرے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ میں سنجیدہ ہو گیا اور میرے یار مستعد۔ تیل مہندی کی رسم شروع ہو گئی۔ خصوصاً تیل تو میری چڑ تھا۔ آپ ہنستے نہیں ہیں کیا؟ کسی کو میری سنجیدگی نہیں بھائی تھی۔ بے تکلفی سے کہا گیا۔ بلا وجہ ہنسنے والے پاگل ہوتے ہیں، عاطف بردباری سے بولا تو اس نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ تبھی آدھے گھنٹے سے آپ مسلسل ہنس رہے ہیں۔ وہ کافی تیز لڑکی تھی، اس کی بات پر کہکا پڑا۔ بلا وجہ نہیں ہنس رہا تھا، کچھ شکلیں ہی ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ عاطف اس کے چہرے پر نظریں جما کر برجستگی سے بولا تو باقی سب حواریوں نے دل کھول کر داد دی۔ تب انہوں نے اندر کی جلن اس طرح نکالی کہ خوب تیل میرے سر میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ دیکھیے آپ تیل لگائیے، تیل سے نہلائیے مت، فیصل نے میری کنپٹی سے بہتے تیل کو دیکھتے ہوئے تعصب سے کہا۔ چلیں اسی بہانے آپ کے دوست نہا لیں گے، دوسری بڑی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی۔ ایسے بہانوں کی ضرورت آپ کو پڑتی ہوگی، ہمارا یار تو شیر ہے شیر، عادل نے تفاخر سے کہا تو وہ چمک کر بولی۔ آپ کو ذرا دھیان سے بولنا چاہیے، شیر تو جانور ہوتا ہے۔ عادل باقی سب کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ یہ سب ان سے تیز تھی، مجال تھی کہ چپ چاپ بات سہ لیتی۔ ان کی درگت پر مجھے ہنسی آنے لگی۔ ہماری دوست تو پری ہے، وہ بہت شرارت سے کہہ رہی تھی۔ فیصل میدان میں اترا۔ ہمارا دوست بھی کسی جن سے کم نہیں۔ بہت فراخ دلی سے جملہ مکمل کر دیا گیا۔ زوردار کہکے پڑے۔ عاطف اور سعود نے فیصل کو پیچھے گھسیٹ لیا۔ اس سے زیادہ عزت وہ تیرے بغیر بنا رہا ہے۔ اسی ہنسی مذاق میں رسم مکمل ہو گئی۔ میرے دوستوں کے بقول میرے ماموں اور ممانی تو اتنا خوبرو اور قابل داماد پا کر اترائے پھر رہے تھے، جبکہ میں تنا تنا چہرہ لیے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ رسم ختم ہوتے ہی میں نے سعود کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یار تیری سالیاں تو بڑی تیز ہیں۔ فیصل نے بیڈ پر گرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا تو میں تھکا تھکا سا کرسی میں دھنس گیا۔ کل کا دن ہمارا ہے، ناک کی لکیریں نہ نکلوائیں تو پھر کہنا، سعود اکڑ کر بولا تو فیصل سہم گیا۔ اب ناک سے لکیریں بھی نکالنا پڑیں گی ہمیں، نہیں ان سب کو۔ گھور کر فیصل کو دیکھا۔ کیوں تم سب سے لون لینا ہے انہوں نے؟ عاطف کا لہجہ استہزاء سے پر تھا۔ لون نہ سہی، کل نیک تو مانگیں گی نا؟ اس کی آنکھیں شرارت سے چمکیں۔ عادل پھڑک کر سیدھا ہوا۔ واہ یہ ہوئی نا عقل کی بات، رلا کر نہ چھوڑا تو کہنا۔ اوئے دھیان سے، میں نے بے اختیار تنبیہ کی تو وہ سب ہنسنے لگے۔ یہ تو گیا کام سے، میں نے چڑھ کر عادل کے شانے پر مکہ جڑا تو وہ ہائے سرتاج کہہ کر بیڈ پر گر گیا۔ مجھے اس کی ایکٹنگ پر ہنسی آ گئی۔ او جان من، کیا بہت زور سے لگ گیا؟ میں نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اسی کے جوتوں سے جرابیں نکال کر اس کی ناک پر رکھیں۔ وہ بھڑک اٹھا۔ یہ صریحاً قتل کی سازش تھی، اعلیٰ قتل بھی تیرا ہی تھا۔ سعود نے ہنستے ہوئے اس کی جرابوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اچھا اب میں سو لوں؟ میں نے اکتا کر پوچھا۔ ہاں آج سو لو، اچھا ہے تمہارے لیے، فیصل بھرپور شوخی سے بولا تو میں نے جھیم کر اسے تکیہ دے مارا۔ اگلے روز بارات جانے کو تیار کھڑی تھی۔ عادل کی بیوی بھی چونکہ موجود تھی اسی لیے وہ مستقل اس سے باتوں میں مگن تھا، ہماری طرف نظر ہی نہیں کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے ادھر تو حسن امٹ پڑ رہا ہے، طاری شوخی سے کہتا میرے گلے لگ گیا۔ وی آئی پی ہال میں بارات کا استقبال واقعی وی آئی پی انداز میں کیا گیا۔ لڑکیوں نے تاک تاک کر چہروں پر پھول مار کر استقبال کیا۔ سب سے پہلے نکاح کا فرض پورا کیا گیا، اس کے بعد مجھے اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو دودھ پلائی کی رسم شروع ہو گئی۔ 50,000 50,000، میں نے ایک گھونٹ بھرنے کے بعد گلاس سعود کو تھما دیا تھا، اس کے منہ سے دودھ چھلکا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو یہ بحساب 4 روپے پاؤ اور 16 روپے کلو تھا، اب اچانک قیمتیں آسمانوں تک پہنچ گئیں۔ تحیر میں گر کر کہا گیا، یہ خاص دودھ تھا محترم، اسے پینے کی خاطر پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ سبز لباس والی بہت ادا سے بولی تو فیصل نے اسے خاصی پسندیدگی سے دیکھا، مگر ہمارے یار نے تو کبھی پاپڑ نہیں بیلے۔ سعود نے گلاس واپس پکڑایا جو فیصل، عادل اور عاطف کے ہاتھوں سے ہوتا آیا تھا۔ چلو بعد میں سہی، وہ بے پرواہی سے بولی، پھر چٹکی بجائی، نکالیے 50,000۔ 5,000 کافی ہیں، فیصل نے سنجیدگی سے کہا جیسے وہ لے ہی لیں گی۔ جی نہیں 50,000، اس دودھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کے 50,000 دیے جائیں؟ عقل مندانہ سوال
سوال۔ اس میں وہی بات ہے جس کے آپ 50,000 دے رہے ہیں۔ برجستہ جواب اور سب کی ہنسی۔ چلیں یہ لے کیا یاد کریں گی؟ گہری سانس لے کر فیصل نے جیب سے لفافہ نکال کر تھمایا۔ اتنا ہلکا، وہ جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کھول کر دیکھا تو 10 کا نوٹ نکلا۔ سبز لباس والی نے اپنے اوپر سے وار کر فیصل کو تھما دیا اور تنک کر بولی، یہ کسی فقیر کو صدقہ دے دیجیے گا۔ فیصل نے نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے اطمینان سے ہاتھ سعود کی طرف بڑھایا۔ اس نے فوراً چیک بک اور بال پوائنٹ نکال کر مجھے تھما دیے۔ میں نے رقم چیک پر گھسیٹی اور پھاڑ کر ان کے حوالے کر دیا۔ اس تمام مرحلے سے سب بڑی متاثر ہوئیں۔ او ہو، 1 لاکھ کا چیک! ایک دم ہی شور و غل مچا تھا۔ ایسے نیک کام ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ عاطف معنی خیزی سے ہنسا، تبھی وہ دوبارہ پلٹی، انداز جارحانہ اور تیور خراب۔ یہ کیا تابش بھائی، چیک پر سائن تو آپ نے کیے ہی نہیں؟ تیوروں سے ہٹ کر آواز صدمے سے پر تھی۔ نیک کاموں میں یہ اپنا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھتے ہیں، نمود و نمائش کے قائل نہیں نا؟ فیصل نے بہت معصومیت دکھائی تو وہ کچا چبا جانے والے انداز میں اسے گھورنے لگی۔ سبحان اللہ، کیا عاجزی ہے! سنا ہے کہ نکاح بھی نیک کام ہے اور اس میں بھی سائن کرنے پڑتے ہیں، اب اللہ خیر ہی کرے۔ بے حد طنزیہ لہجہ اور برجستہ انداز تھا۔ زوردار قہقہ پڑا۔ فیصل سر کھجانے لگا۔ بے حد بحث و تکرار کے بعد 10,000 پر بات ختم ہوئی۔ لعنت ہے تم لوگوں پر! میں نے گھور کر انہیں دیکھا تو وہ دھبک کر رہ گئے۔ عادل کی شادی پر میں نے ایسی ایسی لڑائیاں لڑی تھی کہ کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اور وہ سب ذرا ذرا سی لڑکیوں سے سہمے ہوئے تھے۔ دلہن کو لا کر میرے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں اس کے استقبال میں احتراماً کھڑا تو ہوا کہ یہ رسم دنیا تھی، مگر میں نے ایک نگاہ بھی اسے نہیں دیکھا۔ مومانی جان کی اطراہٹ اور ماموں جان کی اکڑاہٹ میری ٹینشن بڑھا رہی تھی۔ عادل نے مستقل میرے شانے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی پھلجھڑی چھوڑ کر میری ذہنی کیفیت کو اعتدال میں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سب کام فون کے اشارے تھے۔ ماموں جان نے مجھے قیمتی گھڑی اور انگوٹھی پہنائی جو میں نے اسی وقت فیصل کے حوالے کر دی۔ تاری اور امی کو بھی انہوں نے یوں ہی نوازا۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد سب لڑکیاں پھر اسٹیج پر موجود تھیں۔ سبز لباس والی، جس کا نام نشا تھا، اچانک جھکی۔ میں بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ اس وقت گڑبڑایا جب مجھے اپنی دائیں ٹانگ گرفت میں محسوس ہوئی۔ میں آگے کو جھکا تو وہ سب الرٹ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ایک اور ٹیکس! میں نے گہری سانس لی۔ انہوں نے باقاعدہ جھک کر دیکھا۔ میری ٹانگ دوپٹے سے باندھ دی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ نہیں رہا۔ میں نے یقین دلایا، مگر ادھر گہری بے یقینی تھی۔ دوبارہ سے مجھے کنگال کیے بغیر انہوں نے میری ٹانگ آزاد نہیں کی۔ رخصتی کا وقت آنے تک دونوں پارٹیوں میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ نقصان سراسر میرا ہی ہوا ہے۔ میں یعنی تابش رضوی آج اپنے ہی بیڈ روم کے باہر کھڑا تھا۔ اس کمرے میں بلا روک ٹوک، بلا جھجک دندناتا پھرتا تھا، مگر اس وقت عجیب سی الجھن مجھے گھیرے ہوئے تھی۔ اندر اس شخص کی بیٹی موجود تھی جس سے میں نے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کی تھی۔ جب کبھی میری ماں بیمار ہوئی اور خیراتی اسپتالوں سے دوائیاں کھا کھا کر زندہ رہی، تب یہ نفرت اور بھی گہری ہوتی چلی گئی۔ میری ماں نے جس طرح ہم دونوں بھائیوں کو پالا، اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں اعلیٰ تعلیم دلائی، وہ کٹھنائیاں، مشکلات اور رت جگہ میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اور آج جب میں بینک میں شاندار پوسٹ پر ہوں تو سب میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ماموں صاحب میری سیرت و کردار سے یا بہن کی محبت سے مجبور نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے شاندار گھر اور گاڑی نے انہیں یہ بندھن باندھنے پر مجبور کیا تھا۔ خود پر بہت ضبط کرتے ہوئے میں اندر داخل ہوا۔ میں نے اس وقت کے لیے کوئی لایا عمل نہیں سوچا تھا، بس خود کو یہ باور کرا لیا کہ میں اس وقت کمرے میں بالکل اکیلا ہوں۔ اس کے بعد میں نے پھولوں سے بھرے بستر پر بیٹھی دلہن کو فراموش کر دیا اور اپنے مخصوص لاؤبالی سٹائل میں بستر کے کنارے پر بیٹھ کر جوتے اتارے اور انگڑائی لے کر تھکن زدہ جسم کو ریلیکس کیا۔ اس کے بعد اٹھ کر آئینے میں خود کا جائزہ لیا تو رشک آ گیا۔ اپنا نائٹ سوٹ نکال کر میں باتھ روم میں گھس گیا۔ میرے دل و دماغ بے حد مطمئن تھے اور میں خود کو حق پر پا رہا تھا۔ میں اسکارپین ہوں، بے حد رومانٹک، اپنے سے متعلق چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو، مگر نفرت صرف ایک ہی بندے سے کرتا تھا، اور وہ تھا ریاض الرحمن، میرے ماموں صاحب، اور یہ لڑکی اس کی بیٹی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ میرے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایسے کبھی ہم تھک ہار کر بیٹھا کرتے تھے کہ کوئی آئے اور یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھے۔ سنا ہے تمہارے ماں باپ کی جان ہے تم میں، یہی جان نہ نکال دی تو کہنا۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا میں بستر پر لیٹا اور گلاب کی پتیاں مٹھیوں میں بھر کر اپنے چہرے پر ڈالی تو خوشبو مشام جا کو معطر کرنے لگی۔ نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہوئے جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میں نیند کے سفر پر نکل جاتا۔ اچانک ایک مدر سا شعور اٹھا۔ وہ جلا کر بستر سے اتری تو کنگن، چوڑی، پائل، جھمکے سب بج اٹھے تھے۔ میرے کمرے میں یہ احتجاج پہلی بار ہوا تھا، اس لیے میری آنکھیں فوراً کھل گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی تلخی بھرے لہجے پر میں نے بازو آنکھوں پر سے ہٹا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ غصہ اور احتجاج بھرا دیکھ کر میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی۔
مجھے سب طریقے آتے ہیں مگر میں آزمانا نہیں چاہتا۔ میرے رسانیت بھرے کھلے پن نے اسے سٹپٹا دیا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ میں بھی اس پر نظریں ٹکائے رہا۔ نئی دلہن کے ساتھ ایسے بیہیو کرتے ہیں، وہ یقیناً صدمے کی گرفت میں تھی۔ میری پہلی دلہن ہے اس لیے مجھے اتنی معلومات نہیں۔ میں بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ سلگتے بھڑکتے دل پر سکون کے چھینٹے پڑ رہے تھے۔ اب گیند میری کورٹ میں تھی۔ آپ کی مرضی نہیں تھی اس شادی میں، وہ آپ کی بار سراسیمہ سی تھی۔ مرضی ہوتی تو یہاں کچھ اور ہی سچویشن ہوتی۔ میرے معنی خیز انداز پر اسے شرمانا یاد ہی نہیں رہا۔ وہ میری بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے انداز صاف ظاہر کر رہے تھے کہ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ میرا جواب یقیناً اس کی سبکی کا باعث بنا تھا۔ اس میں میرا قصور کتنا ہے؟ وہ تیونیاں چڑھائے پوچھ رہی تھی۔ 100% ہی سمجھ لو، کیونکہ تم ریاض الرحمان کی بیٹی ہو اور اس دنیا میں وہ واحد شخص ہے جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ میرے لب و لہجے سے چھلکتی نفرت اسے سن کر گئی۔ اسے تہا دکھانا بھول گیا۔ اس کے حواس یقیناً جواب دے گئے تھے مگر میں نے اس کی اڑتی رنگت کی پرواہ نہیں کی۔ اس کی طرف سے رخ موڑا اور اطمینان سے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ نیند زوروں پر تھی اور میں دل میں اترنے والا سکون اس نیند میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ صبح کمرے کا دروازہ دڑدڑایا جا رہا تھا۔ میں جاگا تو نہیں مگر غنودگی کے عالم میں میرے تخیل نے فرض کر لیا کہ آج میری مہندی ہے اور ڈھول بج رہے ہیں۔ جب یہ ڈھول پھٹنے کے قریب ہو گئے تب میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پھولوں سے سجے بستر اور کمرے نے مجھے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ میں نے کوفت بھری نظروں سے باتھ روم کے بند دروازے کو گھورا۔ اسی اثنا میں دستک پھر سے ہوئی۔ آ رہا ہوں، میں غصے سے چیخا۔ ایک تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اوپر سے صبح سویرے آمد ہو گئی تھی۔ میں اٹھا اور لاک کھول دیا۔ باہر دلہن یعنی پرنیا کی کزن تھی۔ پری کدھر ہے؟ اس کی خالہ زاد شینا نے اچک کر اندر جھانکنے کی کوشش کی جو میں نے ناکام بنا دی۔ اب وہ میری قید میں ہے۔ ہمیشہ سے سنتے آئے تھے کہ پری دیو کی قید میں ہوتی ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ نشا نے بہت شرارت سے کہا تو میں ان کی برجستگی کا قائل ہونے لگا۔ اب آگے سے ہٹ بھی جائیں، ہم پری کو لینے آئے ہیں۔ وہ روب جما رہی تھی۔ کم از کم آج کا دن تو آپ کا نہیں، تمام ٹیکس ادا کیے ہیں میں نے اسے چڑھایا۔ اس تیز لڑکی پر ہی فیصل کا دل آیا تھا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ملنے تو دے نا اس سے۔ اس کی ماموں زاد روحی جنجلائی تھی۔ ابھی تو وہ باتھ روم میں ہے، آپ نیچے چلیں، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ میں نے اتنا دروازہ کھولا کہ باتھ روم کا بند دروازہ انہیں نظر آ جائے۔ لاک بولڈ ہونے کے باوجود میں انہیں یوں سجے سجائے کمرے میں بٹھانے کا روادار نہ تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتی گھورتی پلٹ گئیں۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ بد تہذیبی سے بجایا۔ چند سیکنڈز کے بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ ناگواری سے مجھے دیکھتی باہر نکل آئی۔ جب میں باتھ روم سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو وہ ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی۔ مجھے اس کے بالوں کی موٹائی اور لمبائی دیکھ کر قدرے حیرت ہوئی۔ جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں اس جھنجھٹ کو کوئی بھی پالنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے بالوں کی رنگت تانبے جیسی تھی، جیسے آگ سے بنے ہوں۔ میں نے تولیے سے رگڑ کر پہلے بالوں کو خشک کیا، اس کے بعد اس کے ہاتھ سے ڈرائر تقریباً چھین کر باقی کسر پوری کی۔ وہ لب بھیجے مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ اگر تو بیتی شب وصال کا کوئی حسین موقع آیا ہوتا تو وہ میری شوخی کا لطف لیتی، مگر یہاں تو فقط کاغذی شادی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آواز اور لہجہ کافی اچھا تھا مگر میں اگنور کر گیا۔ بعد میں آ کر یوں حق مت جتاؤ، میں نے خاصیت جتانے والے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ساکت اور جلد وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے خود پر اچھی طرح پرفیوم انڈیل کر اکیلا ہی نیچے چلا آیا۔ وہ تینوں مجھے اکیلے آتے دیکھ کر ناراض ہونے لگیں۔ امی کے تاثرات دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو بہت برا لگا ہے۔ میں ان سے نظریں چرا گیا۔ وہ تینوں ہمارا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ آئی ایم سوری لیڈیز، لیکن ادھر ذرا کمپلیکس تھا اس لیے مجھے تنہا آنا پڑا، میں شرارت سے کہتے ہوئے امی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا کمپلیکس؟ وہ حیران ہوئیں۔ بھائی دیکھو نا، مجھ سے ہینڈسم اسمارٹ بندے کے ساتھ چلتے ہوئے خود بخود ہی میں شوخی آمیز اطراحٹ سے بولا تو انہوں نے شور مچا دیا۔ شاید پری کا حسن دیکھ کر آپ کی دماغی حالت کافی متاثر ہوئی ہے۔ نشا نے میرا مسخرہ اڑایا تو میں بھی ہنس دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد روحی اور شیبہ جا کر پرنیا کو لے آئی۔ میں نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ کامدار فیروزی چائنا سلک کے لباس میں ملبوس تھی، کھلے بال دوپٹے سے جھانک رہے تھے۔ امی نے اس کی پیشانی چوم لی۔ ابھی ناشتہ لگا ہی تھا کہ وہ چاروں بھی آ گئے، جن کے بغیر میں ادھورا تھا۔ تو یہ مزے ہو رہے ہیں، ہم ادھر شامیانے لگا رہے ہیں، ادھر تو دعوتیں اڑا رہا ہے۔ فیصل آتے ہی مجھ پر الٹ پڑا، پھر نشا کے ساتھ والی کرسی پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھکا۔ کیا یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ اس قدر مان سے پوچھا گیا کہ جواباً کوئی کافر ہی ہوتا جو انکار کر دیتا۔ باقی تینوں بہت زور سے کھانسے تو نشا گھبرا گئی۔ انہیں ٹی بی ہے، فیصل نے اطمینان سے حلوہ پوری کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس دی۔ سعود نے اسے مکہ جڑ دیا۔ عاطف کو بے پرواہ اور قدرے بے نیاز سی شینا بہت پسند آئی تھی۔ وہ بار بار کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز اٹھا کر اسے پیش کر رہا تھا۔ میں کئی بار اس سے گھور چکا تھا مگر وہ گدھا مجھے دیکھنے پر راضی ہی نہیں تھا۔ آنکھیں جیسے شیبہ پر ہی فٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ تب اس سے یہ بتانے
دکھانے کے لیے کہ ایسی حرکتیں کرتا وہ بالکل الو کا پٹھا لگ رہا ہے۔ میں نے زور سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں دے مارا۔ وہ کرا کر سیدھا ہوا، پھر مجھے گھورتے ہوئے قدرے سرگوشی میں دانت پیس کر بولا، تمہاری ہو گئی نا، اسی لیے اب جیلس۔ میں نے اسے چڑھایا تو اس نے مائی فٹ کہہ کر نتنے پھلا لیے۔ مجھے اس کی پھولی صورت دیکھ کر ہنسی آنے لگی۔ اوکے نشا، میں نے دائیں سائڈ پر بیٹھی نشا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس کے ساتھ بیٹھے فیصل کو اچانک ہی کھانسی لگ گئی۔ فی الحال تو ہمیں شام کے فنکشن کی تیاری دیکھنی ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے فیصل کی کھانسی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو امی نے گھور کر دیکھا۔ ہم آپ دونوں کے لیے ناشتہ لائے ہیں اور آپ ہیں کہ چکھنے کے بھی روادار نہیں۔ روحی نے میری کلاس لینی شروع کر دی۔ ایکچولی میں اتنا ہیوی بریک فاسٹ نہیں لیتا، صرف چائے پیتا ہوں، میں نے رسان سے جواب دیا۔ تو اب کی بار نشا نے حملہ کیا، کبھی کبھار روٹین توڑ بھی دینی چاہیے، برسوں پرانی عادت ہے، چھوٹتے ہی چھوٹے گی۔ میں نے معنی خیزی سے کہا اپنی بات پر۔ میں سامنے بیٹھی پرنیا کی نظریں بے اختیار اپنی طرف اٹھتی محسوس کر چکا تھا۔ امی کی نگاہوں کی تپش بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی، مگر میں سسرال سے آیا ناشتہ چکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں ان کے پیسوں کی کسی چیز کا بھی روادار نہیں تھا۔ میں نے ان چاروں کو اٹھنے کا کہا، مگر وہ میری طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ ناشتے اور لڑکیوں میں بہرحال مجھ سے زیادہ اٹریکشن تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھو، ادھر ادھر دیکھو، ہم بس اٹھ ہی رہے ہیں، فیصل نے معنی خیز انداز میں مجھے مشورہ اور تسلی ایک ساتھ دیے تو میں تل ملا اٹھا۔ پرتکلف ناشتے کی اشتہا انگیز مہک معدے کو بری طرح متاثر کر رہی تھی، مگر میں بمشکل خود پر جبر کیے ہوئے تھا اور امی میری حالت سے بے خبر نہیں تھی، مگر میں مسلسل ان کی گھورنے والی نظروں کو نظر انداز کر رہا تھا اور پھر انہوں نے ناشتہ ختم کر ہی لیا۔ باہر آ کے میں نے فیصل کو دھموکا جھاڑا تھا، کہا تو ایسے رہا تھا جیسے تیرے سسرال سے آیا ہو۔ میری جیسی عمر آئی تو وہ ڈٹھائی سے ہنسا، عنقریب وہاں سے بھی آئے گا، ہمسائے میں ہی نشا کا گھر ہے، یہ بڑا کمینہ ہے، تیری سالی پر نظر ہے اس کی۔ عاطف نے مجھے بھڑکانے کی کوشش کی تو وہ دانت پیس کر بولا، اور تو نے تو جیسے اس کے سالے پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ عاطف سہم کر میرے پیچھے چھپ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے تک ان کی جھڑپ جاری تھی۔ اب بس بھی کرو یار، سعود نے انہیں گھورا تھا۔ میں فرنٹ سیٹ پر براجمان تھا، عادل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رکھی تھی، جبکہ باقی تینوں پیچھے بیٹھے تھے۔ اور بھئی تم سناؤ کیسی گزری؟ عادل کا انداز شوخی اور شرارت سے پر تھا۔ فیصل اور عاطف بھی اپنی لڑائی بھول کر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو میں بھی پوری طرح انہیں ستانے کے موڈ میں آ گیا۔ کچھ مت پوچھو یار، کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں نے آنکھیں موند کر سر بیک سے لگا کر جھومتے ہوئے کہا تو ان کا تجسس حدوں کو چھونے لگا۔ کیا ہو گیا؟ فیصل اور سعود اچک کر آدھے مجھ پر آ گرے، ساتھ ہی گاڑی لہرائی۔ عاطف غلطی سے عادل کے کندھے پر چڑھ گیا تھا۔ اوئے خبیثو، مجھے بے ساختہ ہنسی نے آ لیا۔ تم کچھ بتا رہے تھے، فیصل بے تاب ہوا۔ میری حالت سے تمہیں پتہ نہیں چلتا؟ میں نے بمشکل ہنسی روک کر آہ بھری تو وہ تینوں پچھلی سیٹ سے اچکے۔ عاطف نے باقاعدہ میرا منہ اپنی طرف گھمایا۔ چند لمحوں تک اچھی طرح سے جائزہ لیا گیا۔ یار واقعی اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، تھپڑوں کے نشان بہت واضح ہیں، ایک آنکھ پر نیل بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ گہرا تجزیہ محترم فیصل مسعود کا تھا۔ میں نے جھٹکے سے منہ پھیر لیا۔ تم لوگ بہت کمینے ہو۔ میرے فتویٰ صادر کرنے پر وہ یوں ہنسے جیسے میں نے جانے ان کی کن پوشیدہ خوبیوں پر روشنی ڈال دی ہو۔ میرج ہال میں تمام انتظامات مکمل تھے۔ واپسی پر شام کی تقریب تک ہمارا فیصل کے گھر بیٹھنے کا پروگرام تھا، مگر ہزار وعدے کرنے پر کہ میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا، امی نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ چاروں بھی مجھے ہری جھنڈی دکھا کر غائب ہو گئے۔ میں منہ بنا کر امی کے بستر پر گر پڑا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کل جب بھائی صاحب تمہارے پاس بیٹھے تھے تو تمہاری شکل پر بیزاری تھی، اور صبح تم نے ناشتہ نہ کر کے کیا ثابت کیا ہے؟ امی تو الٹ ہی پڑیں۔ میں بڑے سکون سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ سب سامنے کی باتیں تھیں، اور یوں بھی میں نے اس شخص سے نفرت کو کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ اس شخص سے مجھے نفرت ہے، میں نے انہیں یاد دلایا۔ یہ بات میں بچپن سے ہی وقتاً فوقتاً انہیں بتایا کرتا تھا۔ جب کبھی ہم پر مشکل وقت آتا میں یہ جملہ ضرور دہراتا تھا، دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ وہ چڑھ کر بولی، مگر مجھ پر ایسی شرم دلاؤ باتوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کے کہنے سے میں اس سے نفرت سے برطرف نہیں ہو جاؤں گا۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہے اور رہے گی۔ جو تلخیاں میرے اندر بھر چکی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ صرف آپ کی زبان اور عزت کی خاطر میں اس شادی پر رضامند ہوا ہوں، ورنہ اس شخص کے در پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بکواس بند کرو تابش۔ وہ غصے سے کپکپا رہی تھی۔ میں احتیاطاً ان سے دور ہو کر کھڑا تھا، کیونکہ کبھی کبھار وہ مجھے ایک آدھ جھامپڑ بھی رسید کر دیا کرتی تھی۔ تم نے میرے بھائی پر کوئی احسان نہیں کیا، لاکھوں میں ایک ہے میری بھتیجی، جانے تم جیسے نالائق میں انہیں کیا نظر آ گیا۔ شکر کرو کہ برسوں سے ٹوٹے رشتے جڑ گئے ہیں۔ ان کے یوں واشگاف الفاظ میں پرنیا سے محبت کا اظہار کرنے پر میں سلگ اٹھا۔ برسوں سے ہم نہیں وہ توڑے بیٹھے تھے رشتے، اور اتنی ہی بھانجے سے محبت تھی تو یہ محبت تب کیوں نہ جاگی جب ہم یتیم ہو گئے تھے۔
جب 2 وقت کی روٹی نہیں تھی کھانے کو۔ کبھی آ کر ہم سے پوچھا کہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ انہوں نے دست شفقت تک نہیں پھیرا ہمارے سروں پر۔ ماں ہم تو ان کی جھوٹی محبت ہی سے بہل جاتے، نہ دیتے وہ مال و دولت، ہمیں نہ پوچھتے کہ ہمارے پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار وہ ہمارے سروں پر ہاتھ ہی رکھ دیتے، روکھا پیار ہی دے دیتے۔ تو آج اگر آپ مجھے ان کے لیے جان دینے کے لیے بھی کہتی تو میں کمی نہ کرتا، مگر اب، میں نے سلگتے بھڑکتے لہجے میں کہتے ہوئے لب بھینچ کر نفی میں سر ہلایا۔ میری آنکھیں جلنے لگی تھی۔ امی رونے لگیں۔ نہ بیٹا، اتنا غصہ اور نفرت اچھی نہیں، اب تو خود انہوں نے بیٹی دی ہے اس گھر میں۔ ہاں، بھول جائیں کہ آپ کی محبت میں انہوں نے بیٹی دی ہے، یہ سب میری جاب اور اس شاندار گھر کا کمال ہے، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، اور پھر گویا انہیں باور کرایا۔ آپ نے شاید ان کی بیگم کی اترائی ہوئی شکل اور اکڑی ہوئی گردن نہیں دیکھی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ بیٹی دینے کے بعد گردن بھی تمہارے قدموں میں جھکا دیتے؟ خدا کا خوف کرو تابی، وہ بگڑنے لگی۔ میں نے اور بے خوفی دکھانا چاہی تو انہوں نے مجھے جھاڑ دیا۔ اور یہ جو تم ہر 2 منٹ کے بعد اٹھ کر چلے دیتے ہو، یہ ختم کرو، اپنی بیوی کو بھی ٹائم دو، شام کو پھر فنکشن ہے، تھوڑا آرام کرو جا کر۔ میں بالکل بھی آرام کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے منہ پھلا کر خفگی ظاہر کرنی چاہی، مگر وہ قطعی متاثر نہیں ہوئی۔ میں پرنیا سے تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں تابی، وہ مجھے وارننگ دے رہی تھی، اور میری سوچیں تخریب کارانہ ہو رہی تھیں۔ کبھی نہیں سنیں گی، کیونکہ میں اس کا گلا ہی دبا دوں گا، نہ رہے گا بانس۔ میں نے سر جھٹک کر قدرے بیزاری کا اظہار کیا تو وہ شروع ہو گئیں۔ تم بہت ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہو، یہ سب میرا قصور ہے، میں نے ہی لاڈ پیار سے تمہیں سر پر چڑھا لیا ہے، مگر وہ بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے اس سے کوئی زیادتی کی تو میں اس کی حمایت کروں گی، نہ کہ تمہاری۔ ان کی بات نے تو میرا تن من جلا کر خاکستر کر دیا۔ آپ صرف میری امی ہیں، میں نے مچل کر کہا تو وہ بے نیازی سے بولیں، میں اس کی بھی ماں ہوں۔ تو پھر سینے سے لگا کر رکھیے گا اپنی بیٹی کو۔ میں تلملا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے کمرے میں جانا سیدھے، وہ سختی سے بولیں تو میں پیر پٹکتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا، راستے میں تاری ٹکرایا۔ اس کی ہنسی نے مجھے اور مشتعل کر دیا کہ میں نے اس کے شانے پر گھونسا رسید کیا تو وہ منہ بسورنے لگا۔ میں نے زور سے دروازہ کھولا اور اس سے بھی زیادہ زور سے بند کیا تاکہ اسے اچھی طرح میرے غصے کا پتہ چل سکے۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں بگڑے ہوئے موڈ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری ماں صرف میری ماں ہے، اگر تم نے ان سے زیادہ تعلقات بنانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، میں نے کڑے لہجے میں اسے دھمکی دی۔ وہ ابھی پلکیں جھپکتی میری بات سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ میں اسے گھورتے ہوئے بستر پر آڑا ترچا گر سا گیا۔ وہ مجھ سے بہت قریب تھی، گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور سنو، اب تم اس گھر میں آ ہی گئی ہو میرے احسان کی بدولت، تو میرے تمام کام تمہارے ذمہ ہیں۔ اگر میں نے امی کو کوئی بھی کام کرتے دیکھ لیا تو انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی، میں نے سختی سے کہتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ قدرے سہمی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی اپنی کزن کی طرح بولڈ ہو، مگر میری سخت طبیعت اور غیر متوقع حالات اسے سد بد بلائے ہوئے تھے، اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ شروع ہی سے اسے خوب روب میں رکھوں تاکہ ماموں صاحب سے خوب اچھی طرح بدلہ لیا جا سکے۔ انہیں بھی پتہ چلا کہ مجبوری کس چڑیا کا نام ہے اور اس کی خاطر انسان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب پتہ نہیں میرا یہ عمل درست تھا یا نہیں، مگر میرے دل و دماغ اس پر پوری طرح متفق تھے۔ اس وقت میں امی سے ہونے والی بحث کا سارا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ تم نے سن لیا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کھدرے لہجے میں پوچھا، حالانکہ جتنے جوش سے میں بول رہا تھا امید واسق تھی کہ وہ میکے میں بیٹھی بھی سن لیتی۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب میں نے گہری سانس لے کر آنکھیں موندی اور اطمینان سے بولا، تو پھر میرے جوتے اتار دو ذرا۔ یہ انداز تھا اسے اس کی اوقات بتانے کا۔ میں نے آنکھوں کی جھری میں دیکھا، وہ بہت بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ میں نے آنکھیں کھول کر تلخی سے کہا تو وہ آگے بڑھی اور جھک کر میرے جوتے اتارنے لگی۔ کبھی اس کا دوپٹہ شانوں سے ڈھلکنے لگتا، کبھی اس کے کھلے بال رکاوٹ بننے لگتے۔ بمشکل اس نے میرے جوتے اتارے۔ میں دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھے بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں اور میں ان میں تیرتی نمی دیکھ چکا تھا، مگر مجھ پر ذرا بھر بھی اثر نہیں ہوا۔ ولیمے کی تقریب بخیر و خوبی گزری۔ رات کو ماموں صاحب بیٹی اور داماد کو ساتھ لے جانے پر بے ضد ہوئے تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ پرنیا نے ملتجائیہ انداز میں مجھے دیکھا، جواباً میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ سب لوگ جا چکے تھے، امی نے مجھے گھورا۔ امی میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں نے کہنا چاہا، مگر امی نے میری بات کاٹ دی۔ وہاں جا کر بھی تو آرام ہی کرنا ہے، وہ قطعی انداز میں بولی، ساتھ ہی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو مارے باندھے مجھے ماموں صاحب کی شاندار سی گاڑی میں ان کی لاڈلی کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ انتہائی دیدہ زیب کا ہمدار فان کلر لہنگے اور بھاری زیورات میں اس کی چپ نرالی تھی، مگر میں اسے دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ ہمارا نہایت پرتپاک استقبال کیا گیا، رشتے دار تھے کہ عمرے پڑ رہے تھے۔ میں اندر سے سخت تپا ہوا تھا، مگر بظاہر سب کے ساتھ ہنس بول رہا تھا۔ شیبہ، روحی اور نشا اب بھی ناک میں دم کیے دے رہی تھی۔ آدھی رات کو مہمانوں کے جانے پر یہ ہنگامہ تھا۔
ماموں صاحب کو میرا تنا ہوا چہرہ اور بگڑے بگڑے انداز کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بیٹا بھی ماں ہی کے جیسا مل بیٹھنے کا شوقین ہوگا، مگر اب وہ یقیناً چوکنے ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے انداز و اطوار پر وہ چپ سے ہو گئے۔ مومانی صاحبہ مجھے اور پرنیا کو کمرے تک چھوڑ گئیں۔ کس قدر چپکو ہیں تمہارے والدین۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس کا دل جلانا اپنا فرض سمجھا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ آپ ذرا سوچ سمجھ کر بات کیا کریں۔ اوہ شٹ اپ، میں ہاتھ ہلا کر بے پرواہی سے کہتا بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ تعصب سے مجھے دیکھنے کے بعد دوپٹے پر لگی سیفٹی پنس اتارنے لگی۔ میں نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ یقیناً پرنیا کا کمرہ تھا، کیونکہ دیواروں پر اس کے بڑے سائز میں تصویریں آویزاں تھیں۔ تبھی تو وہ میری طرف مڑی۔ آپ کے کپڑے بھی وارڈروب میں موجود ہیں، چینج کر لیں۔ بچپن سے آج تک ان کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، اب یہ مہربانیاں بھی قبول نہیں کروں گا۔ میرے رویے کی تلخی پر وہ گھبرا گئی، پھر جلد ہی خود کو سنبھال کر میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ آپ بے حد جلد باز انسان ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف بدلہ لینے کی خاطر مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کی بری آنکھوں میں دکھ اور تعصب تھا۔ ذہین ہو، میں نے چڑھانے والے انداز میں اسے سراہا تو وہ تلخی سے بولی، ذہین ہوتی تو آپ سے کم از کم شادی نہ کرتی۔ اب تو کر لی نا، لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ، میں نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تو وہ جھٹکے سے پلٹ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ میں اضطرابی انداز میں سر ہلاتا یوں ہی کمرے کی منفرد ڈیکوریشن پر غور کرنے لگا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد باہر نکلی اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر میک اپ صاف کرنے لگی۔ جب وہ بستر پر آنے لگی تو میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میرے جوتے بھی اتار دو۔ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں، وہ تلخی سے بولی۔ میں نے اسے ایسے کون سے حقوق دے دیے تھے جو وہ یہ سب برداشت کرتی؟ بہرحال اس کی بہادری پر میری آنکھیں پوری کھل گئی۔ میں نے سراہا، گڈ چینج، مگر بیوی تو ہو نا، یہ کام بیویاں ہی کرتی ہیں۔ میں آپ کی بیوی بھی نہیں، صرف کاغذی رشتہ ہے ہمارا، وہ چٹک کر بولی تو میں نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ بستر پر آن گری۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری جبری جسارت نے اسے ششدر کر دیا۔ وہ بمشکل مجھے جھٹک کر اٹھی تھی۔ اب کیا خیال ہے؟ اب تو اتار سکتی ہوں نا جوتے؟ میں نے فاتحانہ انداز میں پوچھا تو وہ فوراً پلٹ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ صبح میں نے ناشتے سے پہلے ہی واپسی کا شور مچا دیا۔ ماموں مومانی بوکھلائے ہوئے تھے، البتہ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ بیٹا کیا پرابلم ہے، بتاؤ تو صحیح، ماموں صاحب نے بے حد پیار سے پوچھا تو میں سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر اس قدر پیار سے بچپن میں ہی پوچھ لیا ہوتا تو آج یہ سوال پوچھنے کی نوبت نہ آتی۔ میری پرسنل پرابلم ہے، آپ کو بتانا ضروری نہیں۔ میں نے بے حد روکھے پن کا مظاہرہ کیا تو لہجہ بھر کو وہ چپ رہ گئے۔ مگر بیٹا ابھی ملنے جلنے والے آ جائیں گے اور پھر ناشتہ ہمارے گھر میں بھی بنتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ رات کی طرح میں صبح بھی بھوکا رہوں۔ میری صفحہ چٹ انداز پر وہ تحریر میں گھرے پرنیا کو دیکھنے لگے، جو اضطرابی انداز میں ہاتھ مسلتی لب کچل رہی تھی۔ کچھ تو پتہ چلے آخر بات کیا ہے۔ مومانی صاحبہ روحانسی ہونے لگی۔ جہاں آپ لوگوں نے اتنے سال بے خبری میں گزار دیے ہیں، یہ موقع بھی گزر جانے دیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے طنز و استہزاء سے بھرپور لہجے نے ماموں صاحب کو بھی چھلکا دیا۔ تو پھر تم جاؤ، پرنیا ناشتہ کر کے جائے گی۔ اوکے، اگر آپ اسے یہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ میرے پرسکون انداز پر وہ بے چین ہو گئی۔ میرے لب و لہجے سے واقف جو ہو چکی تھی فوراً بول اٹھی، نہیں پاپا، میں پھر آ جاؤں گی، ابھی جانے دیں۔ ان سب کے احتجاج کے باوجود میں اس سے سمپل سے نائٹ سوٹ میں گھر لے آیا۔ اتنا ضرور کیا کہ ان کی گاڑی ڈرائیور سمیت قبول کر لی۔ تابی خیر تو ہے؟ امی حیران و پریشان تھی۔ اب ناشتے کے وقت ہم دلہے دلہائی منہ لیے گھر میں موجود تھے تو ان کا یہ سوال بالکل جائز تھا۔ بالکل خیر ہے، میں اطمینان سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ امی نے پریشانی سے پرنیا کو دیکھا جو بمشکل خود پر قابو پا رہی تھی، مگر ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ تیزی سے اوپر چلی گئی۔ میں تاری کے ساتھ ناشتے میں شامل ہو گیا۔ تبھی میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ امی بہت غصے میں تھی۔ جی پوچھیے امی جان، میں نے بے حد فرمانبرداری سے کہتے ہوئے تاری کے ہاتھ پر تھپڑ رسید کیا جو اپنا چائے کا کپ میرے آگے سے اٹھانے والا تھا۔ وہ تعصب سے مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ تم لوگ لڑ کے آئے ہو؟ انہیں وہم سا ہوا میری شکل کیا جیرے پہلوان سے ملنے لگی ہے۔ میں ہنسا تو تاری نے بھی میرا ساتھ دیا، مگر امی کے غصے کا وہی عالم تھا۔ فضول باتیں مت کرو، کیوں آئے ہو وہاں سے ناشتے کے بغیر؟ آپ کے ہاتھ کے ناشتے کی ایسی عادت پڑی ہے کہ بس اسی لیے وہاں ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے بات بنائی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی تو میں جھنجھلا گیا، تو پھر پوچھتی کیوں ہیں؟ پری کو کس بات کی سزا دے رہے ہو تم؟ وہ بگڑنے لگی۔ آپ اس سے چاہے پوچھ لیجیے گا، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ رہے وہیں، وہ خود ہی میرے ساتھ چل پڑی۔ اور جب بیٹی ہی کو باپ کے گھر کے ناشتے سے کوئی رغبت نہیں تو پھر میں تو داماد ہوں۔ میں نے بہت ہوشیاری سے اپنی صفائی پیش کی تو اب کی بار انہوں نے مزید بحث کرنے کے بجائے
میرے آگے سے ناشتے کی چیزیں ہٹا لی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں بلبلا اٹھا۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا میں نے۔ کمینے ہو تم، ناشکرے ہو، اور اب میں تمہارے لیے بالکل بھی کچھ نہیں بنایا کروں گی اپنے لیے، چاہے اب تم جہاں سے بھی بندوبست کرو۔ وہ اس سمے بہت بے درد بن گئی۔ طاری نے میری بے بس شکل دیکھ کر کہکا لگایا تھا، تب میری انا جاگ اٹھی۔ ایسے ہے تو ایسے ہی سہی، نہیں کھاؤں گا آپ کے ہاتھ کا کھانا اور ناشتہ۔ میں نے اپنی طرف سے انہیں جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ انسونی کرتی کچن میں چلی گئی۔ یہ سب اس چڑیل کی وجہ سے ہوا ہے، میں تلملایا۔ چڑیل نہیں، پری۔ اس نے ہنس کر تصحیح کی تو میں نے اسے گھورا۔ چمچے تم آرام سے رہو۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ طاری ناشتے میں مگن تھا۔ میرے اندر پھر خود بد مچی۔ صرف اس کی وجہ سے میری امی میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں۔ میں نے مچل کر طاری کی ہمدردی حاصل کرنی چاہی، مگر وہ مجھ سے زیادہ ناشتے میں انٹرسٹڈ تھا۔ میں نے خجالت دور کرنے کے لیے اسے ایک جام پر رسید کیا۔ تم بہت خبیث ہو، میری ہمدردی ہی میں کچھ بک دو۔ ہمدردی میں آپ کو بکواس چاہیے؟ وہ بھی میرا ہی بھائی تھا، اطمینان سے پوچھ کر دل چلا رہا تھا۔ تم وہی کر دو تو غنیمت ہوگی۔ میں جل کر بولا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں نے دیکھا امی میرے ساتھ وہ سلوک کر رہی ہیں جو انہیں اپنی بہو سے کرنا چاہیے۔ امی نئی مثال قائم کریں گی۔ میرے شکایتی انداز پر وہ منہ پھاڑ کر ہنسا۔ ٹھیک ہے، یوں ہے تو یوں ہی سہی۔ میں امی کو سنانے کے لیے زور سے بولتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب میں بھی صرف اپنی مرضی چلاؤں گا، مجھے کوئی نہ روکے، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ جوش جذبات میں میری آواز کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی تھی، کیونکہ امی فوراً کچن سے نکل آئی تھی۔ میں خجل سا ہو گیا۔ جو جی میں آئے کرو، اس کے لیے اخبار میں اشتہار دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ گرما گرم پراٹھا طاری کے آگے رکھتے ہوئے لاتعلقی سے بولی۔ ظاہر ہے وہ تو مل بیٹھی تھی، اب میرا چاہے جو بھی بنتا، انہیں کیا فرق پڑتا تھا۔ میں جلتا کلستا پیر پٹکتا سیڑھیاں طے کر کے کمرے میں آ گیا۔ غصے کے عالم میں بھوک اور بھی شدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ بستر پر اوندھی لیٹی تھی۔ مجھے پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ میرے دل کو یکگو سکون سا ملا، مگر بھوک میں افاقہ پھر بھی نہیں ہوا۔ تم کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ جو سلوک آپ میرے ساتھ میرے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، اسی کا سوگ منا رہی ہوں۔ بے بسی اس کی رندی ہوئی آواز سے مرتشد تھی۔ ویری گڈ، یعنی کہ میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، میں بے حد سکون سے بولا تو وہ متاسف انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ آپ ایک ہی بار کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ شکست خوردہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پہ بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے پہلی بار بغور اسے دیکھا تو وہ ڈسٹرب ہونے لگی۔ پہلے اس نے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر پلکیں جھکا لی۔ اس کے بعد بالوں کی لٹ کے وہ بلا وجہ کان کے پیچھے عرصہ، پھر انگلیاں چٹکانے لگی۔ تم بے فکر رہو، تم سے میں کچھ نہیں چاہتا، سمجھی؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پل بھر میں اس کے وجود کی نفی کر دی تو وہ سارا حجاب بھولے ایک ٹک مجھے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پہ دکھ اور بے یقینی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ تب میں کچھ عجیب سا محسوس کرتے ہوئے سر جھٹک کر پلٹا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ ابھی مجھے بازار سے ناشتہ بھی لانا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ناشتہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ امی نے اسے اپنے ہاتھ سے کرا دیا ہو، کیونکہ جب میں ناشتے کا سامان لے کر آیا تو وہ انہی کے پاس بیٹھی تھی۔ مگر رات کو میں نے اس پر اچھی طرح واضح کر دیا کہ آئندہ سے میرا ہر کام اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ناشتہ بنانا ہو یا کپڑے استری کرنا ہو، اور وہ میرے احکامات خاموشی سے سنتی رہی۔ مگر اس کے لیے ان احکامات کو بجا لانا کس قدر مشکل تھا، اس کا اندازہ مجھے ہفتہ بھر میں ہی ہو گیا۔ تو وہ لڑکی جس نے ہور سنبھالتے ہی گھر میں نوکروں کی فوج دیکھی ہو، وہ میرے جوتے کیسے پالش کر سکتی ہے، میرے کپڑے کیسے استری کر سکتی ہے؟ ناشتہ بنانا تو دور کی بات تھی۔ چند دنوں میں ہی میری اچھی خاصی زندگی ابتر ہو گئی۔ الماری کھولتا تو ہر کپڑا فرط جذبات سے گلے آن ملتا، ہر چیز ڈھونڈنے پر مل جاتی مگر نہیں ملتی تو وہ چیز جس کی ضرورت ہوتی۔ مجھے بینک سے اچھی خاصی دیر ہو گئی اور اس کی وجہ وہ انگلش مووی تھی جو میں رات دیر تک دیکھتا رہا تھا۔ میں فوراً غسل کے لیے داخل ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے باہر بھی نکل آیا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ بس میں ابھی پریس کیے دیتی ہوں۔ وہ گڑبڑائی تو میں اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتا باتھ روم میں گھس گیا۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، ورنہ میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ مارے باندھے اس نے میرا سوٹ پریس کیا تھا۔ پینٹ کا حشر دیکھ کر تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں باتھ روم ہی سے دوڑا تھا۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ شلوار کی طرح اسے پریس نہیں کرتے، جاہل! بمشکل میری تیاری عمل میں آئی۔ میں باہر نکلا تو وہ الماری میں سر گھسائے کھڑی تھی اور قدموں کے پاس کپڑوں کا ڈھیر لگاتی جا رہی تھی۔ میں دانت پیستا بستر پر بیٹھ کر جلدی جلدی جرابیں پہننے لگا۔ میری نظر مستقل وال کلاک پر تھی۔ ٹھیک 15 یا 20 منٹ کے بعد میری بے حد امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور میں ابھی تیاری ہی میں اٹکا تھا۔ جرابیں پہننے کے بعد میں بوٹ اٹھانے کے لیے جھکا تو جھکا ہی رہ گیا۔ نیچے کالے بوٹ پڑے میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں کہ اس سوٹ کے ساتھ براؤن شوز ہونے چاہئیں؟ میں تیش کے عالم میں گویا ہوا تو اس نے جلدی سے براؤن شوز نکال کر میرے سامنے لا رکھے جو دھول سے اٹے ہوئے تھے۔ او گاڈ!
میں نے دان پر دان جما کر غصہ ضبط کیا اور پھر اسی کا دوپٹہ پکڑ کر جوتے صاف کر کے پہننے لگا۔ اب رومال اور ٹائی دے دو یا وہ بھی۔ میں نے اسے سر پہ کھڑا دے کر غصے سے کہا تو وہ الماری کی طرف بھاگی۔ میں نے بالوں کو الٹا سیدھا سنوارا اور بریف کیس چیک کرتا جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا تو وہ میری جانب لپکی۔ یہ آپ کی ٹائی، مہربانی، شکریہ، نوازش، میں بے حد تلخی سے کہتا ٹائی پکڑ کر تیزی سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیوں کے آخر پر امی سے ملاقات ہوئی تو میں ناراضگی سے انہیں خدا حافظ کہتا تیز قدموں سے چلتا ہوا پورچ میں آ گیا۔ بینک پہنچنے تک، میٹنگ کے دوران اور آف ہونے تک میرا دماغ برابر ابلتا رہا تھا۔ اتنی بری حالت میں آفس آنے کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس قدر جاہل لڑکی تھی کہ رات کو کبھی میری چیزیں تیار کر کے نہیں رکھتی تھی۔ واپسی پر شام کو میں آہستگی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اس المیہ پر سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ ہفتہ بھر سے میں باہر سے ناشتہ اور کھانا کھا رہا تھا جبکہ وہ بڑے دھڑلے سے امی اور طاری کے ساتھ کھاتی تھی۔ اگر سوچا جاتا تو صرف میرا ہی نقصان ہو رہا تھا، باقی تو ہر کوئی موج میں تھا۔ جس کی وجہ سے میں یہ سب بھگت رہا تھا وہ بہت طمانینت سے زندگی گزار رہی تھی۔ میری کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ میں سیدھا گھر نہیں گیا، بس ادھر ادھر گاڑی گھماتا کچھ سوچتا سمجھتا رہا اور جب ایک باقاعدہ لائحہ عمل طے کر لیا تب گاڑی کا رخ میں نے ہوٹل کی طرف کر دیا۔ میں گھر پہنچا تو جاتے ہی امی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ ٹائم ہے تمہارے آنے کا، کہاں تھے؟ میں ذرا ٹھٹکا۔ اس سوال کا جواب صرف یہی دوں گا کہ یہ سب آپ کی ضد کا نتیجہ ہے، میں بے اعتنائی سے کہتا تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ امی کے تاثرات دیکھنے کی میں نے زحمت نہیں کی۔ جو تمام فسادات کی جڑ تھی وہ بہت ریلیکس موڈ میں میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی بریف کیس صوفے پر پھینکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا خود بھی ساتھ ہی گر پڑا۔ اس نے صرف ایک نظر مجھے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ پھر اپنی دلچسپی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ آج صرف تمہاری وجہ سے مجھے دیر ہوئی آفس سے، میں نے غصے سے کہا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی معصومیت مجھے چڑھانے لگی۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میری بیوی ایک پوہڑ اور بدسلیقہ عورت ہے جسے یہ بھی نہیں پتہ کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہیں۔ میرے تند و تیز لہجے نے اس کے اطمینان پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا، بالکل ایسے ہی جیسے تمام لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے شوہر کو بھی یہ نہیں پتہ کہ ایک شوہر کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہیں۔ اس کا رسان بھرا لہجہ مجھے لحظہ بھر کو شتزر کر گیا، پھر میں بھڑک کر اٹھا۔ تمہارے سے متعلق کوئی بھی حق مجھ پر فرض نہیں ہے، تم محض میرا انتقام اور میری ماں کی ضد ہو جسے میں نے مجبوراً نبھایا۔ اس سے آگے کا بھی کبھی تصور مت کرنا، کم از کم میری زندگی میں تو نہیں۔ جب میں نے بات شروع کی تو سخت تیش بھرے لہجے میں بولا، مگر اس کے چہرے پر کھنٹی زردی اور خوفزدہ تاثرات دیکھ کر خود بخود میرا انداز استہزائیہ ہو گیا۔ میں تمہیں مانگنے تمہارے در پر نہیں گیا تھا جو اب تمہارے حقوق و فرائض نبھانا شروع کر دوں۔ تم انچاہی ہو، سمجھ آئی؟ انچاہی۔ میں لفظوں کے تیر اس کے روح میں اتارتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچایا تھا۔ اس کی کیا حالت ہو رہی ہے میں نے بالکل نہیں دیکھا، مجھے صرف اور صرف اپنی دلی تسکین سے غرض تھی۔ ریاض الرحمن کی نازو پلی بیٹی کو میں نے اپنے قدموں کی دھول بنا دیا تھا۔ قسمت کے ستارے گردش میں تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب کبھی ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تو میں چھپ کے خدا سے دعا مانگا کرتا تھا کہ وہ ہمارے ماموں صاحب کے دل میں رحم ڈال دے، اور وہ اور کچھ نہیں تو اس ایک وقت کے لیے ہی ہمیں کھانے کو کچھ دے دیں۔ وہ سب باتیں اب جب میں سوچتا تو میرے دل و دماغ سے سلگ اٹھتے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ساری عمر ان کی ظالمانہ بے التفاتی کو نہیں بھلا سکتا۔ اب یہ سوگ منانا چھوڑو اور اٹھ کر میرے صبح کے لیے کپڑے پریس کرو، میرے رومال، جرابیں اور ٹائیاں ایک جگہ پر رکھو، میرے تمام شوز پالش کر کے رکھو، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار فقط تم ہوگی۔ ناؤ اسٹینڈ اپ۔ میں بہت سرد لہجے میں اسے احکامات سنا رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں باتھ روم کی طرف بڑھا، پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف پلٹا، اور آئندہ میرے استری شدہ کپڑے میرے واپسی سے پہلے باتھ روم میں موجود ہونے چاہیے۔ اگر امی میرے اوپر اسے فوقیت نہ دیتی تو شاید میں اتنی سنگ دلی سے کام نہ لیتا، مگر اب تو میری آنا اور میرا غصہ اٹھ کر آیا تھا، شاید اپنے اسکارپین ہونے کی وجہ سے۔ میں کپڑے تبدیل کر کے نکلا تو وہ میرے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ میں طمانینت محسوس کرتا بستر پر آ گیا اور میگزین کا مطالعہ کرنے لگا۔ تبھی اس کی دبی دبی سسکیوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کپڑے استری کرنے کے ساتھ ساتھ رونے کا مشغل بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ جب میں مطالعہ کر رہا ہوں تو مجھے مکمل خاموشی ہونی چاہیے، اسی لیے اگر تم نے رونا ہی ہے تو بغیر آواز کے رو۔ میں نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ ایک دم سے اس کی سسکیوں کی آواز بند ہو گئی تو میں اطمینان سے میگزین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ الماری میں سر گھسیڑ کر میری دوسری چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ آخر میں جب وہ میرے جوتے پالش کر رہی تھی تو میں نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ 9 بجے بے سدھ سونے والی رات کے 12 بجے نیند میں جھوم رہی تھی۔ کل کیا دن ہے؟ میں نے ایک دم زور سے پوچھا تو وہ تقریباً اچھل پڑی، پھر نیند سے گلابی ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ تمہیں سے پوچھ رہا ہوں کل کیا دن ہے؟ میں چڑ گیا۔ سنڈے، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ تب میں نے اطمینان سے اسے ایک اور چرکا لگایا۔ صبح میرے لیے تم ناشتہ بناؤ گی؟ جی۔
اب کی بار اس کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ جی، میں نے تنزن کہا تو وہ میرے جوتے ریک میں رکھنے کے بعد ہاتھ دھو کر میری طرف آئی۔ آپ نے مجھے جو بھی کہا مجھے جیسا آتا تھا میں نے کر دیا، مگر آئی سویر مجھے ناشتہ بنانا بالکل نہیں آتا۔ اس کے سادہ سچے انداز پر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ پتہ ہے پرنیا، ریاض الرحمن، ہر انسان عادی کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا، حالات اسے عادی بنا دیتے ہیں۔ تم بھی اپنا لو گی ہر عادت، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے بولی، پلیز تابش، میں آپ کی بیوی ہوں، وہ مقام نہ صحیح وہ عزت تو دیں جو ایک بیوی کو دی جاتی ہے۔ اس کی آواز میں نمی اتر آئی تو میں اختیار ہنس دیا، پھر بہت محظوظ ہوتے ہوئے بولا، تو گویا تم مجھے بھی ویسے ہی پھانسنا چاہتی ہو جیسے تمہارے باپ نے میری بھولی ماں کو شیشے میں اتارا۔ میں آپ کی بیوی ہوں کوئی؟ وہ لب بھیج گئی، میرے ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رات کے اس پہر تم مجھے یہ احساس دلا کر چاہتی کیا ہو۔ وہ بچی نہیں تھی اور نہ ہی میں ڈھکی چھپی بات کر رہا تھا۔ وہ قوت گویائی سے محروم تعصب سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ میں بے پرواہی سے میگزین سائڈ ٹیبل پر ڈال کر لیٹ گیا۔ لائٹ آف کر دو۔ صبح میں اٹھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے ایک نگاہ وال کلاک پر ڈالی۔ چھٹی کے روز بھی میں باقی دنوں کی طرح مقررہ وقت پر اٹھتا تھا، مگر آج 1 گھنٹہ زیادہ ہو گیا تھا۔ میں فریش ہو کر نیچے آیا تو وہ امی اور طاری کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ میں نے کرسی سنبھالتے ہی بغیر کسی کو مخاطب کیے ناشتہ طلب کیا تو امی اٹھنے لگی۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ مجھے کھانے ناشتے سے آگ کر چکی ہیں۔ میں نے بے حد خفگی سے انہیں منع کر دیا۔ وہ جھنجھلائیں، تو کیا ناشتہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گا؟ میں اب اپنے گھر بار والا ہوں، جس کی ذمہ داری ہے وہی ناشتہ بنائے گی۔ میں نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی جو خاموشی سے کپ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ چند دنوں کی دلہن سے کام کراتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ امی مجھے گھورنے لگی، مگر میرا اطمینان قابل دید تھا۔ چند دنوں کی دلہن ہے، بچی تو نہیں، اور ویسے بھی اب اسے ہی میرے کام کرنے چاہیے۔ فضول باتیں مت کرو، میں بنا کر لاتی ہوں ناشتہ۔ وہ میری باتوں کو درخور اعتنا جان کر اٹھیں تو میں نے تڑپ کر پتہ استعمال کیا، امی آپ سمجھ کیوں نہیں جاتی کہ میں اس کے ہاتھ کا ناشتہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ جب وقت آئے گا کر لینا، ابھی تو میں کبھی پسند نہیں کروں گی کہ پرنیا کچن میں جائے۔ وہ قطعی انداز میں بولی تو میں اٹھ کر ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ یہ اس گھر میں میرے لیے آئی ہے تو کام بھی میرے کرے گی، میں نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ مجھے علم تھا کہ ذرا سی نرمی دکھائی تو وہ مل بیٹھیں گی۔ ریلیکس بھائی، کیا پرابلم ہے؟ طاری نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تو میں نے بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نے ناشتہ کر لیا نا؟ اب سدھارو جدھر سدھارنا ہے۔ میرے دل کی جلن زبان تک آ گئی تو وہ ہنسنے لگا۔ دیکھو تابی، اسے ابھی ان کاموں کا نہیں پتہ، میں خود۔ امی نے اب پیار کے ہتھیار سے کام لینا چاہا، مگر میں نے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، ناشتہ پرنیا ہی بنائے گی، ورنہ میں گھر سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ میرے اٹل لہجے پر امی سر پکڑ کر بیٹھ رہیں، اور پرنیا کی تو شکل 9 بجے ہی 12 بجانے لگی تھی۔ صورتحال مکمل طور پر میرے قابو میں دیکھ کر وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق کچن کی طرف بڑھی تھی۔ بہت برا کر رہے ہو تابش، تمہیں تو خود اصلاح کی ضرورت ہے۔ امی مجھ سے خفا ہو کر چلی گئی تو میں سکون سے بیٹھ گیا۔ تب طاری پھر سے اپنی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ میں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور میرا لہجہ بھی میری نظروں سے مختلف نہیں تھا۔ کیا ہے، اب جا کیوں نہیں رہے؟ بھئی میں بھی تو دیکھوں، ایسا کون سا شاندار ناشتہ ہے جس کی خاطر آج بڑے بھائی نے امی کا ناشتہ چھوڑ دیا؟ وہ خفیف سی شوخی سے بولا تو میں چٹک گیا۔ مائنڈ اٹ، میں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے خود ہی منع کیا تھا۔ لیکن اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے؟ وہ اب قدرے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سارا قصور اسی کا ہے، نہ وہ ہوتی اور نہ ہی امی کو مل بیٹھنے کی ترکیب سجائی دیتی۔ میں کچھ اس قدر سلگ کر بولا کہ طاری بے اختیار کہہ کر لگا بیٹھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ کچن سے برآمد ہوئی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے لا کر رکھی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا انداز ہچکچاہٹ آمیز تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پلیٹ میں پڑی اپنی حالت پہ نوحہ کنا عجیب الخلقت سی شے کو دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا تو اس نے حسب عادت انگلیاں چٹکائیں۔ ایک نظر طاری کو دیکھا تو وہ ہنسی روکنے کی کوشش میں سرخ ہوا جا رہا تھا۔ یہ انڈا ہے؟ مجھ سے زیادہ اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ یہ انڈا تھا، میں نے تصدیق کی، پھر الجھ کر پوچھا، مگر اب یہ کیا ہے؟ یہ فرائی کیا ہے، میں نے مجرمانہ انداز میں بتایا تو مجھے بے حد صدمہ پہنچا۔ اتنا سیاہ اور جلا ہوا میں نے خود تھوڑی کیا ہے۔ طاری کی ہنسی نے اسے روحانسا کر دیا۔ مرغیوں کا ذوق اتنا خراب نہیں ہوتا۔ میں نے غصے سے پلیٹ پر ایک ہسکا دی۔ میں نے کپڑے میں لپیٹے پراٹھے کو منظر عام پر لانے کا قصد کیا ہی تھا کہ طاری نے مجھ سے زیادہ تیزی دکھا دی، اور اس نے آٹے سے جو بھی چیز بنائی تھی اسے پراٹھے کے علاوہ ہر نام دیا جا سکتا تھا۔ ویسی شکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیومیٹری میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ طاری کا قہقہ اور میرا غصہ دونوں ہی بے ساختہ تھے۔ اب مجھے جیسا آتا تھا ویسا ہی بناؤں گی نا؟ اس کی آنکھوں میں فوراً ساون اترنے لگا۔ میرے بگڑتے موڈ کا اندازہ ہوتے ہی طاری وہاں سے فرار ہو گیا، مگر جاتے جاتے وہ انگلی اور انگوٹھے کو جوڑ کر
ونڈرفل کا اشارہ کر کے مجھے مزید تپا گیا۔ اب اپنے باپ کے گھر کے عیش بھول جاؤ، تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا، یہ نخرے میں نہیں دیکھنے والا۔ ایک تو بھوک لگی تھی، اوپر سے غصہ آ رہا تھا، یعنی جلتی پہ تیل کا سا کام ہوا تھا۔ اتنی جلدی تو نہیں آ جائے گا نا یہ سب؟ وہ قدرے زج ہو کر بولی تو میں تلملا اٹھا۔ چائے ہی بنا دو پھر، وہی پی مر لوں۔ اس نے بے حد خاموشی اور اطمینان سے چائے کپ میں ڈال کر میرے آگے رکھ دی۔ چپراسی نے مؤدبانہ انداز میں وزٹنگ کارڈ لا کر میرے سامنے رکھا تو سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد مجھے ایک بار پھر دھیان سے دیکھنا پڑا۔ بھیجو انہیں اندر اور تھوڑی دیر کے بعد چائے اور ساتھ میں کچھ لے آنا۔ میں نے چپراسی کو فارغ کیا تو خود فائل بند کر کے ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگا کر قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ریاض الرحمن میرے مقابل موجود تھے۔ میں ان کے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا، اندر داخل ہوتے ہی سلام بھی انہوں نے ہی کیا۔ میں نے فقط سلام کا جواب دیا تھا۔ تشریف رکھیے۔ میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی کاروباری شخصیت مجھ سے ملنے آ گئی ہو۔ بیٹھتے ہی انہوں نے تمہید باندھی۔ دراصل میں کئی روز سے آنا چاہ رہا تھا، مگر مصروفیت اتنی تھی کہ بس میں نے ان کی بات کے جواب میں مخصوص میزبانانہ جملے کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، بس استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھتا رہا۔ دراصل میں خدیجہ کے سامنے تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ وضاحتاً بولے تو میں چیئر پر جھولتے ہوئے گویا ہوا۔ ایسی کون سی بات ہے جو امی کے سامنے نہیں ہو سکتی؟ دراصل بیٹا بات یہ ہے کہ پری میری اکلوتی بیٹی ہے، انہوں نے بہت نرمی سے بات شروع کی، بلکہ بہت منتوں اور مرادوں سے ہمیں ملی ہے، کیونکہ وہ شادی کے 8 سال بعد ہماری دنیا میں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت محبت ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ میں نے نشانے اچکائے۔ لیکن پری کی اور بات ہے، میں اسے دکھ یا پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی بھی اپنی اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا ریاض صاحب۔ میں نے یکلخت آگے جھکتے ہوئے ٹیبل کی گلاس ٹاپ پر بازو رکھتے ہوئے رسان سے کہا، جب خدا نے ہمارے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ ہٹایا تب ہم پر بہت برا وقت آن پڑا تھا۔ ہم بھوک سے بے حال بلکتے تو ہماری ماں بھی ہمیں دیکھ دیکھ کر رویا کرتی تھی۔ میری بات اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھی کہ وہ زرد رنگت اور پسینے سے چمکتی پیشانی لیے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ تبھی چپراسی چائے اور دیگر لوازمات کا سامان لے آیا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اس نے چائے کے کپ ہم دونوں کے آگے رکھے تو میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے بہت سکون سے بات شروع کی۔ آدمی سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں تابش بیٹا، اور پھر معاف کر دینے ہی میں عظمت ہوتی ہے۔ وہ میری اور میں ان کی ڈھکی چھپی باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ میں نے انہیں ریاض صاحب کہہ کر ہی ان پر اپنی بیگانگی واضح کر دی تھی۔ جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، مگر کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا بھگتان انسان کو دنیا ہی میں بھگت کر جانا پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے مکافات عمل بھی کہتے ہیں۔ آپ چائے لیں، ہمارے ہاں کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں نے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے اچانک ٹریک بدلا تھا۔ وہ خاموش بیٹھے رہ گئے۔ تابش تمہیں پرنیا کا خیال کرنا چاہیے، وہ بہت نازوں میں پلی ہے، اور تمہارا رویہ، وہ بے بسی سے گویا ہوئے تو میں درمیان ہی میں ان کی بات کاٹ گیا۔ وہ میری بیوی ہے اور یہ میرا پرسنل معاملہ ہے کہ مجھے اس کے کیا حیثیت دینی چاہیے اور کیا نہیں۔ ویسے ریاض صاحب، ایک دولت مند شخص کی امداد کی زیادہ ضرورت کسے ہوتی ہے، اس کے کاروبار کو یا اس کے یتیم غریب روتے بلکتے بھانجوں کو؟ میرے لہجے میں خفیف سی کاٹ اتر آئی تھی اور وہ سر جھکائے میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس میرے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں ان کے بے بسی و بے چارگی سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ خدا کی قدرت تھی کہ اس نے ریاض الرحمن جیسے انڈسٹریلسٹ کو یوں میرے سامنے بے بس کر کے رکھ دیا تھا جو کسی کو درخور اتنا نہیں جانتا تھا۔ اگر میں تم سے معافی مانگ لوں اپنی غلطیوں کی تو، انہوں نے اچانک ہی بے حد تھکے ہوئے انداز میں کہا، تو مجھے اس سنگ دل شخص کے یکدم ڈھہ جانے پر حیرت سی ہوئی، مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب وقت گزر چکا ہے ریاض صاحب، پلوں کے نیچے سے ہی نہیں اوپر سے بھی جانے کتنا پانی گزر چکا ہے۔ معافی تلافی کی تو گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ نہ تو میں آپ کی نوازشات بھول سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کے احسانات۔ میری ماں کو بچھڑے رشتے یاد آتے تھے، مجھے نہیں، اور آپ کی بیٹی سے شادی کا احسان صرف میں نے اپنی ماں کی محبت میں کیا ہے، اس سے زیادہ کی آپ مجھ سے توقع مت رکھیے گا۔ میں بے حد سرد و سپاٹ انداز میں کہتا ان کی امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں تابش، تم لوگ یقیناً ہر طرح سے میری ذمہ داری تھے، مگر بیٹا میں خدیجہ سے معافی مانگ چکا ہوں اور اس کی سب سے بڑی ضمانت میری بیٹی ہے۔ میں نے اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنی سچائی اور مخلصی ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور انہیں یوں بے بسی و بے چارگی کے آثار میں دیکھنا میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بسکٹوں کی پلیٹ اٹھا کر ان کے سامنے رکھی۔ یہ لیجیے، مہمان چاہے کوئی بھی ہو، اچھی میزبانی ہمارا وصف ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کچھ بولے بغیر اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ میرے مسکراتے لب سکڑ گئے اور میں نے پرسوچ نگاہیں ان کے چائے کے کپ پر جما دی جسے انہوں نے چھوا بھی نہیں تھا۔ رات کا کھانا میں نے خاموشی سے کھا لیا کیونکہ پرنیا کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی ہمت
مجھ میں نہیں تھی۔ کھانے دوران میں منتظر رہا کہ شاید امی اپنے بھائی صاحب کے کسی فون وغیرہ کا ذکر کریں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج تمہارے والد صاحب آئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی میں نے کھاتا کھول لیا تو بستر جھاڑتی وہ ٹھٹکی۔ میں نے بہت خاطر تواضع کی ان کی، مگر وہ چائے تک پیے بغیر چلے گئے۔ میں بستر پر نیم تراش ہوتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ کیا کرنے آئے تھے وہ بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے لہجے میں بے چینی سی تھی۔ تمہاری سفارش کرنے آئے تھے، میں طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ حیرت و بے چینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیسی سفارش؟ یہی کہ میں تم پر ظلم و ستم نہ کروں، تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں، تمہارے ناز اٹھاؤں وغیرہ وغیرہ۔ میرے لب و لہجے سے جھلکتا طنز استہزاء اس سے مخفی نہیں رہ سکا۔ آپ نے ان سے، میرا مطلب ہے کہ کیسے بیہیو کیا ان سے؟ وہ یکلختی اضطراب میں گر گئی تھی۔ جیسے سلوک کے وہ حقدار تھے ویسا ہی سلوک کیا ہے۔ میں نے بہت اطمینان سے کہا تو وہ کتنی ہی دیر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ دیکھیں، آپ کو میں اچھی نہیں لگتی، آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی شادی کر دی گئی ہے تو اس میں سارا قصور میرا ہے۔ آپ مجھ سے جو سلوک چاہے کریں، مگر پلیز پاپا سے کچھ مت کہیے گا۔ اس کے رندے ہوئے لہجے میں التجا تھی۔ میرے اندر ٹھنڈک اترنے لگی۔ تو گویا اب تم بتاؤ گی مجھے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں نے خواہ مخواہ تیوریاں چڑھا لیں تو وہ گھبرا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تمہارا یہی مطلب ہے۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے اشاروں پر ناچنا شروع کر دوں، تمہارے باپ کے احسان تلے دبا رہوں کہ اس نے مجھے اپنی فرزندی میں لے لیا ہے۔ میں تلخی سے بولا تو میرے اونچے لہجے سے گھبرا کر وہ رو دی۔ اس گھر میں رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہوگا جیسے میں چاہوں گا، ورنہ تم بہت شوق سے اپنی راہ الگ کر سکتی ہو۔ میں بے حد سفاکی سے بولا تو وہ رونا بھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ تابش اس کے انداز میں دکھ اور تاسف تھا، مگر مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ میرا بس یہی جی چاہتا تھا کہ میں ریاض الرحمن کو زیادہ سے زیادہ دکھ دوں تاکہ اسے ہماری مجبوریوں کا احساس ہو اور وہ پچھتائے۔ ولیمے کے بعد وہ ایک ہی دفعہ اس کے ساتھ مہکے گئی تھی۔ اس کے بعد میں ہزار امی کے کہنے پر بھی اسے لے کر نہیں گیا۔ ہر دفعہ میں نے بہانوں میں بات ٹال دی، مگر اب امی کا غصہ اس قدر تجاوز کر چکا تھا کہ مجبوراً مجھے یہ ناگوار ذمہ داری سر انجام دینی ہی پڑی۔ بہت شوق ہے تمہیں ماں باپ کے گھر جانے کا، وہیں کیوں نہیں رہ جاتی؟ میں نے سارا غصہ تلخی کی صورت اس پر انڈیلا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ میں نے تل ملا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ زندگی جہنم بن گئی ہے میری۔ سارا راستہ خاموشی میں کٹا۔ بلند سیاہ گیٹ کے آگے میں نے گاڑی روکی تو وہ استجاب سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہارن بجائے نا؟ کوئی ضرورت نہیں، تم اترو، اندر چلی جاؤ۔ میں روڈلی بولا، میرا اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تابش میں آپ کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی تھی، ہمارا نکاح ہوا تھا۔ اس کے انداز میں تلخی تھی۔ میں نے اسے گھورا، اور میں بھی تمہیں اپنی مرضی اور پسند سے لے کر نہیں گیا تھا۔ آپ اندر میرے ساتھ چلیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر واپس چلتے ہیں۔ وہ بہت سے ضبط سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی تو میں کچھ دیر اس کی بری آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ پھر پتہ نہیں کس جھونک میں نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اندر ہمارا بہت پرجوش استقبال ہوا۔ نشا بھی آئی ہوئی تھی، اسی لیے مجھے مجبوراً ہونٹوں کو مسکراہٹ سے سجائے رکھنا پڑ رہا تھا۔ ماموں صاحب قدرے خاموش تھے۔ پرنیا ماں کے بجائے باپ کے پاس بہت لاڈ سے اس کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، جبکہ میں نشا کی تنقید کی زد میں تھا۔ آپ تو واقعی لے کر بھاگے ہوئے لگتے ہیں۔ سنا تھا کہ بیٹی کی شادی کے بعد داماد کی شکل میں بیٹا مل جاتے ہیں، مگر آپ تو ہماری بیٹی کو بھی چھین رہے ہیں۔ بہت طنز سے کہہ رہی تھی۔ میں خفیف سا ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم پرنیا سے پوچھ لو میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی۔ وہ تو ظاہر ہے آپ کی ہی حمایت کرے گی، بیوی جو ہوئی آپ کی۔ وہ چمک کر بولی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ تو طے ہے کہ میں جتنی بھی وضاحتیں کروں گا تم ان کو مزید الجھاتی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم خود سے ہی میرے نہ آنے کی وجہ سوچ لو۔ میں نے قدرے بے بسی سے کہا تو چند لمحے میری بات پر غور کرنے کے بعد وہ ہنس دی۔ یہ ہوئی نا بات، سسرال میں آ کر ہمیشہ یوں ہی بات کرنی چاہیے۔ اس وقت اگر نشا وہاں موجود نہ ہوتی تو میں پہلے کی طرح وہاں کا دانہ پانی حرام سمجھ کر اٹھاتا، مگر اس کی موجودگی میں جب پرنیا نے چائے بنا کر کپ میری طرف بڑھایا تو میں نے خاموشی سے تھام لیا۔ ویسے آپ کے اس دوست کا کیا حال ہے؟ وہ قدرے سرگوشی میں یقیناً فیصل ہی سے متعلق پوچھ رہی تھی۔ اس کی بولڈنس کو دل ہی دل میں سراہتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے پوچھا، کس کی بات کر رہی ہو تم؟ میرے یوں انجان بننے پر وہ قدرے چڑ گئی۔ وہی جو سب سے بے وقوف تھا، اس کی تو شادی ہو گئی ہے، میں نے بے ساختہ کہا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہی، وہ برجستہ بولی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ یہ کیک لیجئے نا۔ پرنیا میری طرف متوجہ ہوئی تو ہمارا سلسلہ تکلم ٹوٹ گیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نے بہت شائستگی سے انکار کیا۔
खबरदार जो आपने इन फजूल से तकल्लुफ़ात में पड़ने की कोशिश की तो। निशा ने मसनूई खफगी से मुझे घूरा तो मैं मुस्कुरा दिया। चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ, वरना कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। मेरी बात पर वो अपने मखसूस कहकहार अंदाज में हंस दी। फिर परनिया से मुखातिब हुई, ज़रा संभाल कर रखो इन्हें, ये तो बहुत तेज़ जा रहे हैं। वो चाय की घूंट भरती बस नरमी से मुस्कुरा दी। अमेजिंग। निशा ने शाने झटके थे। खाला कितना बदल गई है परी, अब तो पहले की तरह चटाक पटाक बोलती भी नहीं। बस शादी के बाद सभी ऐसी ही हो जाती हैं। मुमानी साहिबा ने बेटी को प्यार से साथ लगाया था। मुझे इस मसनूई से माहौल से बहुत उलझन हो रही थी। वो तीनों खुश नहीं थे मगर जाहिर कर रहे थे। मुमानी साहिबा मेरी जॉब से मुतलिक पूछने लगी। बीच बीच में मामू साहब भी एक आध बात कर लेते। इतनी तवज्जो से मेरा दिल घबराने लगा। मुझे गुस्सा आ रहा था कि वो लोग जैसे नहीं वैसे खुद को क्यों जाहिर कर रहे हैं। दोपहर के खाने से पहले मैं उठ खड़ा हुआ। खबरदार जो आपने जाने का नाम भी लिया तो। निशा ने मुझे घूरते हुए परनिया का हाथ थाम लिया। एक तो इतने दिनों के बाद तशरीफ़ लाए हैं, ऊपर से चंद घड़ी बैठने के भी रवादार नहीं। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, सुबह से हम लोग इधर ही बैठे हैं। मैं मुस्कुराया। और इंशाल्लाह कल सुबह तक इधर ही बैठे रहेंगे। वो आराम से बोली तो मैंने कदर इस्तेजाब से इसे देखा। यानी कि आज आप यहीं रहेंगी? वो धुंस भरे अंदाज में बोली तो मैं गहरी सांस लेकर रह गया। बाज़ औक़ात आपके चाहने वाले बहुत मुखलिसी का मुज़ाहिरा कर रहे होते हैं, मगर वो बेचारे ये नहीं जान पाते कि इसके नतीजे में आपको कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे सुबह ऑफ़िस भी जाना है, मैंने कदर तवक्कुफ़ से कहा और एक अचटती निगाह पन्नियों पर भी डाली। मैं फिर आ जाऊँगी, पास ही तो घर है। इसने भी मेरी नज़रों का मतलब समझते हुए कहा था। तौबा परी, कितना बदल गई हो तुम। निशा हैरान हो उठी। लगता ही नहीं कि तुम वही परनिया रियाज हो जो हमारे बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। वो कदरे खफा थी। ताबिश अगर तुम मुनासिब समझो तो यहीं रुके रहो, वरना परनिया को रुकने दो। इतने दिनों के बाद आई है, मुमानी साहिबा बड़े शीनिया अंदाज में कह रही थी, मगर इनके चेहरे का तनाव मेरी नज़रों से छुपा नहीं रह सका। वही बात यह है कि मेरा अब परनिया के बगैर गुजारा नहीं है। मुझे तो इसने बस बिगड़ा हुआ बच्चा बना दिया है। मेरा हर काम अपने हाथों से करती है। क्यों परनिया? मैंने बहुत बशाशत से कहते हुए आखिर में इससे गवाही दिलवाई तो वो सर झुकाकर धीमे लहजे में बोली, जी, वाकई इनको बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर वो माँ से मुखातिब हुई, प्रॉमिस मम्मा, मैं एक दो दिन में फिर आऊँगी तो ज़रूर रहूँगी। अभी तो बस हम यूं ही मिलने चले आए थे, रहने का तो प्रोग्राम ही नहीं था। इसके बाद इसी ने सारा मामला संभाला, मगर इतना ज़रूर हुआ कि दोपहर का खाना हमें वहीं खाना पड़ा। खाने के दौरान मैं सिर्फ निशा से गपशप लगाता रहा, जो मेरी दाहिनी साइड पर बराजमान थी। इसकी शोखी और बर्जिस्तगी वाकई फैसल के जोड़ की थी। मैंने कई बार इसे फैसल की बेकरारी से मुतल्लिक बताया तो वो बहुत शौक़ी से मेरी बात उड़ा गई। इस दौरान मामू साहब मुमानी जान की परेशान नज़रें खुद पर महसूस करके मैं अंदर ही अंदर खुश होता रहा था। वो यकीनन निशा से मेरी इतनी बेतकल्लुफ़ी का तयन करने में मसरूफ़ थे। तुम अपने वालिदैन को समझा नहीं सकती थी, ख्वाह-मख्वाह इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। मेन रोड पर गाड़ी लाते ही मैं इससे उलझने लगा। वो सिर्फ मेरे वालिदैन नहीं, आपके भी कुछ लगते हैं। वो पता नहीं कितना ज़ब्त कर रही थी, कदरे गुस्से से बोली तो मैंने फ़ौरन इसकी नफ़ी कर दी। वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं। इस शादी से पहले इन्होंने मुझसे कोई रिश्ता ताल्लुक़ नहीं रखा था, इसलिए मुझसे इनका रिश्ता फ़कत तुम्हारे तवस्सुत बनता है। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। इसकी आवाज़ भरा गई तो मैं मुस्कुरा दिया। तो गया, अब मुझे तुम्हारे मुरतब किए हुए असूल और ज़वाबित के मुताबिक करना पड़ेगा। हम इतने दिनों के बाद आए थे, एक रात ठहर जाते तो क्या कबाहत थी। इसे यकीनन मेरी संगदिली का दुख था। मैं इस घर में ठहरना पसंद नहीं करता, मैंने तनफ़्फ़ुर से कहा तो वो मज़ीद कुछ बोले बगैर खिड़की से बाहर झांकने लगी। इसे गेट के बाहर ही उतारकर मैं फैसल के घर चला गया, जहाँ आज सबके जमा होने की तवक्को थी। अम्मी तारी के साथ 4 दिन के लिए खादियाँ चली गई तो मुझे खूब इस पर रौब जमाने का मौका मिल गया। मैंने मौका गनीमत जानकर अपने दोस्तों की दावत भी कर डाली और खाने का सारा इंतज़ाम, जी हाँ, खाने का सारा इंतज़ाम परनिया रियाज़ुर रहमान के हाथों में था। हम पांचों कार्ड खेलने में मगन थे। फैसल हमारे मजाक की जद में था। जब इसे पता चला था कि निशा भी इसकी तरफ माइल है, इसने मेरे कान खा लिए थे जबकि मैं टाल मटोल किए जा रहा था। खुद करा ली, इसीलिए यूं माश के आटे की तरह ईंटे जा रहे हो। वो मुझसे नाराज़ हुआ तो सारे कार्ड्स नीचे फेंक दिए। तू भी करवा ले, जो इनाम हमने ले लिया तू भी कर लेना। इसकी इस हरकत पर आदिल तिलमिला उठा तो वो जज्बाती होने लगा। तूने तो कभी मेरे भले की सोची ही नहीं यार। मेरा भी दिल करता है मेरी खूबसूरत सी बीवी हो, प्यारे प्यारे बच्चे हों, मेरे भी कुछ जज्बात हैं, आखिर मैं भी इंसान हूँ। ओए नहीं ओए, तुझे किसने बताया? सऊद ने बहुत सदमे से कहते हुए कदरे बेयकीनी से पूछा तो वो हैरत से पूछने लगा, क्या किसने बताया? यही कि तू इंसान है। सऊद के साथ हमने भी कहका लगाया तो वो खिसिया गया। बकवास बंद करो, मेरा कुछ करो यार। आदिल, कल ही इसका बीमा करा दे। मैंने आदिल को याद दहानी कराई तो वो फैसल की शक्ल देखकर मेरे हाथ पर हाथ मारकर हंस दिया। खाना लग गया है, आ जाएं। अभी शायद हम और हंसी मजाक करते, मगर परनिया की आवाज़ ने सबको
مسمریز کر دیا۔ اس کے بعد لاؤنج میں گویا بھونچال آ گیا۔ سب سے پہلے صوفہ پھلانگ کر میں اور عاطف ڈائننگ ٹیبل تک پہنچے۔ عادل اور سعود بے فکری سے فلور کشن پر نیم دراز فیصل کی ٹانگوں سے الجھے، مگر بخیر و عافیت وہ بھی ٹیبل تک پہنچ ہی گئے۔ بڑی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں بھابی، کیا کیا پکایا ہے آپ نے؟ عاطف نے کرسی گھسیٹتے ہوئے بہت ندیدے پن سے پوچھا تو وہ بالکل ویٹروں والے اسٹائل میں فر فر بولی، بریانی، قورمہ مچھلی اور سویٹ ڈش میں فرنی ہے۔ واہ، مینیو تو زبردست ہے۔ سعود نے چٹخارا بھرا تو میں نے ہول کر پرنیا کی شکل دیکھی، جانے کیا بنا ڈالا ہے۔ حالانکہ اس کی شکل سے گھبراہٹ یا پریشانی آیا نہیں تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ برے سے برا کھانا بنا کر بھی وہ یوں ہی چہرے پر بشاشت طاری کیے رہتی تھی، کیونکہ اسے کبھی شک ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی بنائی ہوئی چیز غلط بنی ہے۔ میں ذرا چائے کے لیے پانی رکھ دوں، آپ شروع کریں۔ وہ بہت خوبصورتی سے مسکراتی ہوئی ہمیں فری ہینڈ دے کر کچن کی طرف بڑھی تو سب کے ہاتھ پلیٹوں کی طرف بڑھے۔ سعود نے ایک ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا، پھر بغور دے کر خوشی سے بولا، شوربے والا سالن بھی ہے۔ سرپرائز! ان کی خوشی اپنی جگہ، مگر مجھے معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ جب سے میں نے اس سے کھانا اور ناشتہ بنانے کو کہا تھا، تب سے میں اس کے تجربے کے زد میں تھا۔ تبھی سعود نے ڈونگے میں چمچ ہلایا تو فیصل بے حد حیرت سے بولا، مائی گڈنس، مچھلی شوربے میں! اوئے جلدی سے کانٹا لاؤ پکڑنے کے لیے۔ عادل کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ عاطف نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ان کی طرف اشارہ کیا تو میں نے اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ مچھلی ہمیشہ پانی میں ہی اچھی لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اسے مرنے کے بعد بھی تکلیف نہ دینا چاہتی ہو۔ شکر ہے کہ زیادہ رحم دلی ہی نہیں اٹھ کر آئی، کیا پتہ جار سمیت زندہ ہی سامنے رکھ دیتی، فیصل نے بے اختیار کہا اور پھر ہنس دیا۔ یہ کیا ہے؟ عاطف نے بدقسمتی سے ڈش کا ڈھکن اٹھا دیا تھا، تبھی پرنیا چلی آئی۔ ارے آپ لوگ ابھی تک یوں ہی بیٹھے ہیں، کھانا کھائیں نا۔ بھابی، مچھلی تو بہت خوبصورتی سے پیش کی آپ نے، ویسے یہ کیا ہے؟ فیصل نے بڑے طریقے سے پوچھا تو اس نے قدرے خجل ہو کر انگلیاں چٹکائیں۔ وہ دراصل یہ میں نے پہلی دفعہ بریانی بنائی ہے۔ واؤ، بریانی! سب کی مدعوک آوازوں نے اسے سہما دیا تو وہ کھسکنے لگی۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ یہ بریانی کم اور برے کی نانی زیادہ لگتی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، اور بسنت پر پتنگیں جوڑنا ہے اس سے۔ اس کی بنائی ہوئی روٹیوں کو دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح ہنسے تھے۔ کتنے دنوں سے کھا رہا ہے یہ سب؟ سعود نے بڑی ہمدردی سے مجھے دیکھا تو میں نے گہری سانس لی۔ وہ سب میری بے چارگی پر افسوس اور ہمدردی کرتے ہوئے کھانا زہر مار کرنے لگے۔ بریانی کے نام پر جو ملیدہ اس نے بنا کر رکھا تھا، اسے کسی نے چھوا بھی نہیں۔ شوربے والی مچھلی اور ٹیڑھی میڑھی روٹیوں پر ہی سب کا گزارا تھا۔ قورمہ اچھا بنا تھا اگر اس کا گوشت گل جاتا تو۔ بھابی، سویٹ ڈش بھی لے ہی آئیے۔ سعود کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، جبکہ فیصل کو اپنا مستقبل بھی میری طرح بدمزہ دکھائی دے رہا تھا۔ بقول اس کے ہمسائے میں ہی تو وہ بھی رہتی ہے۔ اچھا ہے نا، تم لوگوں کو بہت شوق تھا دعوت اڑانے کا۔ میرے دل کو ان کے حشر سے بہت تسلی ہو رہی تھی۔ پرنیا نے ان کی بار قدرے گھبراتے ہوئے سویٹ ڈش لا کر میرے سامنے رکھی، کیونکہ اب رونمائی کی باری میری تھی۔ وہ یقیناً سب کے تبصرے اچھی طرح سن چکی تھی۔ میں نے ایک نظر ڈونگے میں تیرتے سفید پانی پر ڈالی، پھر دوسری طرف خجل کھڑی پرنیا اور بے حد رسان سے پوچھا، اسٹرا نہیں لائی اس کے ساتھ؟ بس یہ اس کی برداشت کی حد تھی۔ ٹپ ٹپ اور اس کے بعد موسلادھار بارش، وہ سب تو کیا، میں بھی بوکھلا گیا۔ ارے بھابی، یہ خبیث مذاق کر رہا ہے۔ سعود نے بات سنبھالی۔ کون؟ آنسوؤں سے لبریز قاتل آنکھیں اٹھا کر پوچھا تو میں نے بے اختیار نظریں پھیر لی۔ یہی۔ سعود نے فوراً میری طرف اشارہ کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے بس ایسے ہی کھانا بنانا آتا ہے۔ وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے شرمندگی سے بولی، کمال ہے بھابی، اتنا اچھا تو بنایا ہے سب کچھ، اور یہ فرنی تو ابھی کھا جائیں گے ہم۔ جاؤ فیصل، ذرا سوپ والے چمچے لے کر آؤ۔ عاطف نے اس کا دل رکھنے کی خاطر تعریف کرتے ہوئے کہا تو اس کے آخری جملے پر وہ روحان سی ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے کچھ بھی اچھا نہیں بنا۔ ارے بھابی، ہو جاتا ہے ایسا، اب میری مسز کو ہی لیں، وہ پورے کا پورا مرغ روسٹ کر دیتی ہے، کہتی ہے اس میں کچھ بھرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پہلے سے ہی بھرا ہوتا ہے۔ عادل کا دوسروں کا دل بڑھانے کا اپنا ہی انداز تھا۔ مجھے متلی ہونے لگی۔ باقیوں نے بھی اسے حسب توفیق گھورا، مگر جس کا دل بڑھانا مقصود تھا وہ حسرت آمیز انداز میں بولی، دیکھا کتنی اچھی کوکنگ کرتی ہیں آپ کی مسز، مجھے تو سالم مرغ بھی روسٹ کرنا نہیں آتا۔ میں تو سر تھام کر بیٹھا ہی تھا۔ عادل بھی خجل سا چاروں کی مسکراتی صورتیں دیکھنے لگا۔ مگر میں چائے بہت اچھی بناتی ہوں، آپ لوگ ویٹ کریں، میں ابھی آئی۔ وہ اب سنبھل گئی تھی، مگر وہ چاروں بوکھلا گئے۔ نہیں بھابی، چائے اب گھر جا کے پئیں گے۔ فیصل بدک کر اٹھا۔ جی، اور ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے۔ عاطف کو اچانک ہی رات ہو جانے کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے بمشکل ہنسی ضبط کی، وہی کھانے کی سب سے زیادہ تعریفیں کر رہا تھا۔ ان کی حالت مجھے مزہ دینے لگی۔ ارے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پرنیا نے اتنے خلوص اور محبت سے تم لوگوں کے لیے چائے بنائی ہے، میں نے بے حد محبت سے کہا تو سعود نے پرنیا سے آنکھ بچا کر مجھے گھونسا بھی دکھایا۔
مگر انہوں نے جب تک وہ کالی بذائقہ چائے پی نہیں لی، میں نے انہیں اٹھنے نہیں دیا۔ تیرا ہی حوصلہ ہے بھائی، فیصل سر ہلا رہا تھا۔ جانے اس کیچڑ آلود پانی میں بیچاری مچھلی کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ سعود نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ گاڑی گیٹ سے نکلنے لگی تو میں نے بوجھلت عادل کو روکا۔ اب کون سا آئٹم بچا ہے؟ عاطف سہم گیا۔ وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا تم لوگوں کے کمروں کے ساتھ باتھ روم تو ہے نا؟ میں کھڑکی میں جھک کر بہت شرارت سے بولا اور پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا، ورنہ سعود کا موقع یقیناً میری بتیسی توڑ دیتا۔ گیٹ بند کر کے آتے ہوئے بھی مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ آئندہ وہ لوگ کبھی بھی گھر پر مجھ سے دعوت کی فرمائش نہیں کرنے والے تھے۔ وہ یقیناً برتن دھو کر کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تھی۔ تم بے حد بھوہڑ لڑکی ہو، میں نے فتویٰ دیا تو وہ صدمے سے مجھے دیکھنے لگی۔ دیکھیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ کو پتہ تھا کہ مجھے یہ سب نہیں آتا، پھر بھی آپ نے اپنے دوستوں کو بلا لیا۔ آپ کیا ساری زندگی تم یوں ہی پانی میں مچھلی کو تیراتی رہو گی؟ میں نے طنز کیا تھا۔ یہ دیکھیں 2 دفعہ میرا ہاتھ اور یہ کلائی جلی ہے، پھر بھی آپ، وہ نمکین لہجے میں بولتی بولتی رک گئی تو میری نظر پل بھر کو اس کی دودھیا کلائی پر ٹھہر گئی۔ میں نے یہ سب کبھی نہیں کیا۔ پاپا نے، ماما نے کبھی مجھے بتانے لگی تھی کہ وہ کتنے نازوں میں پلی ہے، مگر اس کی آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ یقیناً اسے اپنے ماں باپ کے گھر کا سکون اور پیار یاد آ گیا تھا۔ وہ پلکیں چپکتی یقیناً آنسوؤں پر بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے چند لمحوں تک گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کاٹن کے سیاہ پلین سوٹ میں وہ دمک رہی تھی۔ اس کا حسن نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ تب میں نے اپنے آپ سے اعتراف کیا کہ اگر میں اپنی سطح سے ذرا سا نیچے آ جاتا تو بہت حسین زندگی گزار سکتا تھا، مگر ہائے انا اور خودداری! میں اس پر سے نظریں ہٹا کر نیم دراز ہو گیا۔ صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، میں نے تحقمانہ انداز اپنایا۔ کتنی جلدی؟ وہ فوراً خود کو سنبھال گئی تھی۔ یہی کوئی 5 بجے، میں اطمینان سے بولا تو اس کی جمائی رک گئی۔ 5 بجے؟ کیا پہلے کبھی 5 نہیں بجے؟ میں نے طنزاً کہا تو وہ قدرے ہچکچائی۔ وہ، آپ مجھے جگا دیجیے گا صبح۔ پھر میں ادھے فکرے کے بعد ہی اسے اپنی پرحماقت بات کا احساس ہو گیا تو وہ لب دانتوں تلے دبا کر مجھے دیکھنے لگی۔ واہ، یعنی میں تمہیں جگا کر سو جاؤں پھر تم مجھے جگاؤ گی؟ میں نے بے حد طنز سے کہا تو وہ مجرمانہ انداز میں بولی، وہ میں کبھی اتنی صبح نہیں جاگی، تو صبح یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لو کہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ میں نے بازو آنکھوں پر رکھتے ہوئے آرام سے کہا، آپ کبھی جاگے ہیں اتنی صبح؟ وہ قدرے جھنجھلائی۔ مجھے امی جگاتی تھی، میں نے اطلاع عام کی، مگر مجھے کوئی بھی نہیں جگاتا تھا۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی، مگر میں اسے کوئی چھوٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ حسب عادت اذان کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی، مگر میں سستی سے لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کروٹ لی تو پرنیاں بستر پر نہیں تھی۔ باتھ روم کے ادھ کھلے دروازے سے جھانکتی روشنی نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے سر اونچا کر کے دیکھا تو وہ جائے نماز بچھائے سجدہ ریز تھی۔ اس کی سیر خیزی میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ وہ سلام پھیر کر دعا مانگنے لگی۔ اس کے بعد مصلی طے کر کے میری طرف آئی۔ میں یوں ہی آنکھیں موندے ہوئے تھا، مگر اس کی تمام حرکات مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے میرے پاس بیٹھ گئی۔ تابش! دھیمے سے لہجے میں اس نے مجھے پکارا، مگر میرا اتنا جلدی اٹھنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ تب اس نے شاید میری پکی نیند کا اندازہ کر لینے کے بعد بڑی نرمی سے میرے الجھے بکھرے بالوں میں انگلیاں چلا کر انہیں سلجھایا۔ میرے لیے ایک عجیب سا سنسنی آمیز تجربہ تھا۔ میری نیند واپس لوٹنے لگی۔ اس نے بڑی ملائمت سے اپنی نازک انگلیوں سے میری آنکھوں کو چھوا۔ میرے چہرے پر سے ہوتا ہوا اس کا ہاتھ جب تک میرے ہونٹوں تک پہنچا تب تک میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں نے یک بارگی منہ کھول کر اس کی انگلیاں دانتوں تلے دبائیں تو وہ ہلکی سی چیخ مار کر اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے مندی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے بے خبری سے پوچھا۔ وہ ٹائم، وہ بے حد مدہوش و ہراساں تھی، شاید اپنا آپ کھل جانے کی خوف سے۔ کیا ہوا ہے ٹائم کو؟ میں جمائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا تو وہ یہ جان کر کہ کاٹ کھانے والی حرکت مجھ سے نیند میں سرزد ہوئی ہے ذرا سنبھلی۔ 5 بج گئے ہیں تو اس میں ایسی کیا نئی بات ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا ہاتھ دبا رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو جگا دوں۔ وہ مجھ سے نظریں ملائے بغیر بولی تو میں مسکراہٹ دباتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شام کی چائے کے بعد میں بہت ضروری فائل کی اسٹڈی کر رہا تھا جب فون کی بیل نے مجھے ڈسٹرب کر دیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف ماموں صاحب تھے۔ جی فرمائیے، میں نے بنا سلام دعا کے پوچھا تو چند ثانیوں کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ کیا حال ہے بیٹا؟ انہوں نے خود ہی پوچھا تو میں نے گہری سانس لی۔ میں تو خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ خدا کا شکر ہے بس۔ کیا اس وقت میں پری سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ بہت عاجزی اور انکساری سے بات کر رہے تھے۔ میرے دل میں فرحت و انبساط کی لہریں موجزن ہو گئی۔ ویسے تو وہ ابھی فارغ نہیں، کچن میں کام کر رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر انہیں بتایا تو وہ بے یقینی سے بولے، وٹ؟ پرنیا کچن میں کیا کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کھانا بنا رہی ہے، میں آرام سے بولا، لیکن اسے تو یہ سب نہیں آتا۔ وہ یقیناً صدمے کی گرفت میں تھے۔ آ جائے گا سب کچھ۔ 2 دفعہ ہاتھ اور کلائی جلی ہے بس، لوگوں کی تو پوری کی پوری بیٹیاں جل جاتی ہیں۔
میں اس لمحے بے حد شفاق ہو رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر خاموش رہے۔ مگر تابش، تم نوکر افورڈ کر سکتے ہو، ضروری نہیں کہ جو چیز ہم افورڈ کر سکتے ہوں وہ گھر میں لے بھی آئیں۔ تو میں ایک اور بیوی بھی افورڈ کر سکتا ہوں، میں نے بے حد سکون سے کہا۔ تو وہ قدر توقف سے بولے، پری کو بتا دینا کہ میں آ رہا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ چشم تصور سے میرے عز و رحمان کو تلملاتے دیکھ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ میرے مقابل موجود تھے۔ تم مجھے جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، مگر تم میرے کیے کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے کمال معصومیت سے انہیں دیکھا۔ ہمارے ہاں تو ایسے تمام کام بیویاں ہی کرتی ہیں، لیکن اسے اب یہ سب نہیں آتا۔ تم اسے کچھ ٹائم دو، وہ سیکھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ میں آرام سے بولا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہے۔ تابش، میں نے پرنیا کی شادی اس گھر میں اس لیے کی تھی کہ میں اپنی بہن سے اپنے رویے کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار میرے سامنے جھولی پھیلائی تو میں نے اسے خالی نہیں لوٹایا۔ شاید کبھی پہلے ہی وہ میرے پاس آ جاتی تو میں اپنی سنگ دل انا کا گلا گھونٹ ڈالتا، مگر اب اس کی خوشی کو میں نے مقدم جانا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکا اور میں نے اپنی جان نکال کر اس کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ تم انصاف سے کام لو بیٹا، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ وہ اس وقت منہدم عمارت کی طرح ڈھہ سے گئے تھے، مگر مجھے ان کے لفاظی سے کوئی غرض نہ تھی۔ تبھی ان کی آواز سن کر پرنیا لاؤنج میں چلی آئی۔ پاپا آپ کب آئے؟ وہ حیرت آمیز خوشی سے کہتی ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ لیف کلر کاٹن کے سوٹ میں سنہرے بالوں کی لٹیں بکھرائی وہ ملکچی سے لگ رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھا باپ بیٹی کا ملاپ دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ انہیں اسے یوں گندے سندے حلیے میں دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ ارے آپ بیٹھیں تو، وہ بہت کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اتنی خوشی اتنے دنوں میں پہلی بار اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ماما کیسی ہیں؟ انہیں کیوں نہیں لائے؟ میں تو بس یوں ہی ادھر سے گزر رہا تھا تو تم کیسی ہو؟ انہوں نے بہانہ بناتے ہوئے قدرے رک کر اس سے پوچھا تو اس نے ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ یکدم فرسٹ کلاس، بہت خوش۔ آخر آپ کو کیا بے یقینی ہے؟ میں نے رسانیت سے پوچھا تو ان کے ساتھ ساتھ پرنیا نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا، مگر میں اس کی آنکھوں سے جھلکتی التجا کو قطعی نظر انداز کر گیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، انہوں نے کہا تو وہ سٹ پٹا کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر مجھے خاموش دیکھ کر خود ہی کہنے لگی، میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں؟ پھپھو بھی گھر پر نہیں ہیں، تمہاری مما تمہیں بہت مس کر رہی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے بہانہ بنایا یا واقعی میں ایسی بات تھی۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ فون پر تو میری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ میں خاموشی سے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ تابش، میں جاؤں پاپا کے ساتھ؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، بے حد آس اور مان کے ساتھ، مگر میں نے اسے وہ مقام ہی کب دیا تھا کہ وہ ان چیزوں پر انحصار کر کے مجھ سے کچھ منوا سکتی۔ کوئی ضرورت نہیں، جس کو ملنا ہو وہ یہیں آ کر مل جائے، میں بے حد روڈ لہجے میں بولا۔ وہ گڑبڑا کر اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر حد درجہ بے بسی کی چھاپ تھی۔ لیکن آپ دیکھیں، میں وہاں رکوں گی نہیں، بس مما سے مل کر آ جاؤں گی، آئی پرومس۔ وہ بے حد ملتجیانہ انداز میں کہہ رہی تھی، مگر میں نے بہت کٹھور پن کا مظاہرہ کیا۔ وہ چاہتی تو تم سے ملنے آ سکتی تھی، مگر نہیں آئی۔ ہم بھی گرے پڑے نہیں ہیں کہ منہ اٹھائے چلے جائیں۔ اگر آپ نے اس بات کو اتنا فیل کیا ہے تو آپ نہ جائیں، میں چلی جاتی ہوں پاپا کے ساتھ۔ وہ بہت ثابت قدمی سے مقدمہ لڑ رہی تھی۔ لگتا ہے کہ تمہیں ماں باپ کے گھر میں رہنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھا، تب لامحالہ ماموں صاحب بول اٹھے، شادی کے بعد تمام رشتے ختم تو نہیں ہو جاتے تابش؟ جی ہاں، میں استہزائیہ انداز میں بولا، یہ تو کسی کسی میں ہی وصف ہوتا ہے کہ جیتے جی ہی ہم تمام رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ میرے طنز و استہزاء سے بھرپور لہجے کو انہوں نے بہت حوصلے سے برداشت کیا تھا۔ کافی دن ہو گئے ہیں پرنیا گھر نہیں آئی، اگر ایک آدھ دن کے لیے چلی جائے گی تو کیا مذائقہ نہیں ہوگا؟ ایک آدھ دن کیا، آپ چاہیں تو ساری عمر کے لیے لے جا سکتے ہیں، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے ارمان بھی پورے ہو جائیں گے۔ میں اس وقت مطلق العنان نعوذ باللہ بنا ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا ذرا بھر بھی احساس نہیں تھا کہ اس قدر تنفر انسان کو زیب نہیں دیتا، اس قدر غرور انسان کو ہمیشہ اندھے منہ گراتا ہے۔ میرے اندر بس ایک ہی پکار مچی تھی، انتقام انتقام انتقام۔ میری بات نے دونوں کو ششدر کر دیا، پھر وہ ایک دم رونے لگی۔ یہ تابش، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں جانتا تھا کہ اس سے زیادہ دکھ اس بھرم کے ٹوٹنے کا ہو رہا ہے جو اس نے اپنے باپ کے سامنے بنا رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ خدیجہ کا بیٹا اسی کی فطرت کا ہوگا، اسی لیے میں نے اسے خالی نہیں لوٹایا تھا، اس کی جھولی میں اپنے آنگن کا چاند ڈال دیا تھا، مگر اب میں اپنی جان سے عزیز بیٹی کی اس قدر بے وقتی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بہت غصے اور تعصب سے کہہ رہے تھے، پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری بیٹی کے لیے میرے گھر میں جگہ کی کمی نہیں اور نہ ہی محبت کی۔ انہوں نے پرنیا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ نہیں پاپا، اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے پری، ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ وہ تھکے ہارے انداز میں بولے تو میں بیزار کن انداز میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ آپ جائیں
पापा मैं पुप्पो के साथ आऊँगी। इसने आंखें रगड़ी। तुम कभी नहीं जाओगी, ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। मैं गोया इसकी बर्दाश्त की आखिरी हद देखना चाह रहा था। मुझे हमेशा से लगता था कि वो यहाँ मुझे फांसने के लिए आई है। मैं इसका असल रूप देखना चाहता था, जो इसने अपनी मासूमियत और भोलपन के पर्दे में छुपा रखा था। परी चलो तुम मेरे साथ। इस बार इनका अंदाज अटल था। यूं लग रहा था जैसे इन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। मैं तुम्हें इस कदर जलील होते नहीं देख सकता। ये मेरा घर है पापा, मुझे यहीं रहना है। मैं खुश रहूंगी पापा। वो इनसे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही थी। परनिया मैं कह रहा हूँ पागल मत बनो। खुद को ईंधन वहाँ बनाया जाता है जहाँ से सिला मिलने की तवक्का हो। बेकार में खुद को मट्टी मत करो। अब की बार इन्होंने कदरे गुस्से से कहा था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे वालिद मोहतरम, तुम बेशक जा सकती हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा तो वो खौफ सी उठ खड़ी हुई। पापा खुदा के लिए मुझे यहीं रहने दे, मैं घर नहीं जाऊंगी। आप जाएं, मैं पुप्पो के साथ आऊंगी मम्मा से मिलने, सब ठीक हो जाएगा। वो इन्हें तसल्ली दे रही थी, मुतमईन कर रही थी। वो बेयकीनी से इसे देखने रहने के बाद इसकी पेशानी चूम कर चले गए और इसकी बर्दाश्त की हद बस यही थी। वो रोते हुए चेहरा हाथों में ढांप कर वहीं रह गई। मैं हैरत ज़दा सा था। कितना अजीब सा रद्द-ए-अमल था इसका। क्या मिल रहा था इसे मुझसे या इस घर से कि वो यहाँ से इतनी ज़िल्लत सहने के बावजूद जाने को राज़ी न थी? क्या दे रहा था मैं इसे? फ़कत बेइतनाई और बेपरवाही, तंज़ और गुस्से से भरी बातें, हर पल की ज़िल्लत। तो फिर ऐसा क्या देख लिया इसने कि वो अपने बाप के साथ जाने को तैयार नहीं हुई? क्या मैं नहीं, मैंने कब इससे प्यार की एक निगाह भी बख्शी थी कि वो इस मकाम तक आ पहुंचती? तो फिर इतना गैर मुतवक्का फ़ैसला क्यों? मैं सोफ़े में धंसा इस पर गैर इरादी तौर पर नज़रें जमाई ख्यालों में चक फेरियां खा रहा था और इतना ही उलझता जा रहा था। ये तो सच था कि इस अमल ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। अम्मी चूंकि नीलू की शादी में शिरकत के लिए गई थी, जो कि अम्मी की दूर पार की भतीजी या शायद भांजी लगती थी, इन लोगों के इसरार पर वो 2 दिन के लिए मजीद वहीं रुक गई। घर की खामोशी हर वक्त काट खाने को दौड़ती थी। वो पता नहीं सारा दिन कैसे गुजारती थी। मैं कभी इसे कहीं नहीं ले गया था और जब से मामू साहब होकर गए थे इस पर बिल्कुल खामोशी तारी हो गई थी। मैं खुद अजीब से उलझाव का शिकार था। कोई बात रफ्ता रफ्ता मेरे दिलो दिमाग को जकड़ती जा रही थी, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था। इन दिनों फैसल ने निशा से मिलने के लिए मेरी जान अजाब में डाल रखी थी। मैंने उसे साफ कह दिया कि सीधे स्वभाव अपने वालिदैन को इसके घर भेजो और अपने नाम रिजर्व करा लो, मगर इसकी एक ही रट थी कि वो पहले एक बार इससे मिलना चाहता है। आदिल ने भी इसकी सिफारिश की तो मुझे मानना पड़ा। मैं नुक-सुक से तैयार होकर लाउंज में दाखिल हुआ तो लहज़ा भर को मेरी नज़र इस पर रुक सी गई। कॉटन के मैरून एंडेस्ट लिबास में बालों को सुलझाती वो मुझे इस पल अजीब सा एहसास दिला गई, लेकिन ऐसा सिर्फ पल भर को हुआ कि मैंने खुद को खला में मौलिक पाया। दूसरे ही लम्हे में खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ा और सोफे में धंसते हुए तपाई पर पड़ा फ़ोन अपनी तरफ खिसकाया। नंबर पेश करके मैंने रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो, हाँ निशा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम बताओ तैयार हो कि नहीं? मैंने हंसकर पूछा। इस वक्त परनिया मेरे बिल्कुल सामने थी और इसके चेहरे और आंखों का तफक्कुर और तहय्युर मुझसे पोशीदा नहीं था। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये डिनर बहुत ज़रूरी है, अब कैंसिल नहीं हो सकता। मैंने सीट भी रिजर्व करवा ली है होटल में। मैंने इसे पहले ही सब कुछ बता दिया था, मगर अब वो आनाकानी कर रही थी, लेकिन मैं इसके सुनने पर आमादा नहीं था। आखिर को मेरे जान जिगर का मामला था। देखो, सिर्फ मैं और तुम होंगे, ओके? परनिया की उड़ती रंगत ने मुझे बहुत लुत्फ दिया। जो वो सोच रही थी वो मैं भी समझ रहा था। बस फिर रेडी रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने अलविदाई जुमले कहकर रिसीवर रख दिया और उठ खड़ा हुआ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? इसने साफ लहजे में पूछा था। मैंने एक कचरती नज़र कलाई पर बंदी कड़ी पर डाली, जहाँ अभी 7 बजे थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने तुम्हें अभी अपनी सेक्रेटरी का ओहदा नहीं दिया, मैंने सुकून से कहा तो वो भी उठ खड़ी हुई। बालों की सुनहरी आबशार के दरमियान इसका बिल्कुल सादगी लिए दमकता चेहरा मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर नशा सा भरने लगा हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी निगाह इस पर से हटाई थी। मैं इस घर में आपकी खातिर रह रही हूँ, आपको भी फ़कत मेरा ही रहना होगा। इसका इस्तेहकाक भरा अंदाज गैर मामूली था। वाह, मैं इस तरह भी अंदाज में हंसा। वेरी गुड चेंज। अगर आप इस वक्त गए तो मैं पुप्पो से शिकायत करूंगी। मैं इस वक्त घर में तनहा नहीं रह सकती। वो किसी भी तरीके से मुझे रोकना चाह रही थी। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, वो पीछे से चिल्लाई थी। मैं चाबियां साथ लेकर जा रहा हूँ, लॉक करके जाऊंगा। मैं हर कीमत पर इसके तिलिस्म से बचना चाह रहा था। निशा को घर से पिक करके मैंने होटल पहुंचाया, जहाँ फैसल वक्त से पहले ही मौजूद था, और खुद आदिल के घर आ गया, जहाँ सऊद और आतिफ भी मौजूद थे। वहाँ हमारी कार्ड्स की गेम शुरू हो गई। खाना भी आदिल की बीवी के हाथ का बना था, सो दिल खोल कर खाया गया। इस दौरान आतिफ भी मेरी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में था। शीना वाकई इसे पसंद आई थी। वापसी पर निशा को मैंने ही घर ड्रॉप करना था। रास्ते भर मैं इससे तंग करता रहा। वैसे आप बहुत अच्छे हैं ताबिश भाई, इसने मेरी तारीफ की तो मैं शरारत से बोला।
یہ ایکٹنگ اگلے ڈنر کے لیے تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، اس نے پرزور انداز میں تردید کی، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، آپ کی امی جب رشتہ لے کر آئیں تو خالہ یا انکل میں سے کوئی بھی رضامند نہیں تھا۔ انکل نے ٹوٹے رشتے کھلے دل سے جوڑ تو لیے تھے، مگر اتنا بڑا داؤ کھیلنے پر وہ راضی نہیں تھے۔ یہ پرنیا ہی تھی آپ کی امی کی محبت نے جسے اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ شی از ویری لکی۔ اسے اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑا اور اسے اتنے چاہنے والے لوگ ملے، اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا۔ تو یہ پرنیا کا فیصلہ تھا۔ مجھے اپنا یہ لہجہ بہت اجنبی سا محسوس ہوا۔ وہ آپ کی امی سے ہونے والی زیادتی کا ازالہ اس صورت کرنا چاہتی تھی کہ پھپھو کو اسے پا کر احساس ہو جائے کہ ان کے بھائی کے نزدیک بہن سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میں نشا کو چھوڑ کر پلٹا تو ٹینس ہو رہا تھا۔ ہر وہ لمحہ میری آنکھوں کے آگے سے گزر رہا تھا جب میں نے اسے ذلیل کیا تھا، جب میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قتل کیا تھا، جب میں نے اسے تنفر سے رد کر دیا تھا، جب میں نے اس کی ہر آس اور امید کا خون کر ڈالا۔ گیٹ کو میں باہر سے تالا لگا کر گیا تھا۔ میں گاڑی اندر لایا تو مجھے احساس ہوا کہ ساری لائٹس آن تھی۔ لاؤنج میں آیا تو احساس ہوا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ میں لاؤنج کا دروازہ لاک کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا، ساتھ میں لائٹس آف کرتا جا رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے آوارہ گردی میں خاصی دیر کر دی ہے۔ میں دروازہ کھول کر بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ نیم دراز تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے گہری سانس لے کر مڑ کر دروازہ بند کیا اور جب پلٹا بوکھلا گیا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں میرا نیا ریوالور دبا ہوا تھا جس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ یہ اس کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ میں چکرا گیا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ میں نے اسے گھورا مگر اپنی جگہ سے ہلنے کی حماقت نہیں کی کیونکہ اس نے سیفٹی گیج ہٹا رکھا تھا اور اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ تب مجھے پہلی مرتبہ ادراک ہوا کہ ریوالور کتنی بدصورت ایجاد ہے، خصوصاً جب اس کا رخ آپ کی طرف ہو۔ یہ ریوالور ہے، وہ آرام سے بولی۔ کیا تم پاگل ہو گئی؟ میں سنسناہٹوں میں گھرا تھا۔ آپ نے کر دیا ہے، دیکھو گولی چل جائے گی۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ بڑے سکون سے بولی، گولی چلنے کے لیے ہی ہوتی ہے، بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ میں نے اپنی طرف سے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا مگر وہ یقیناً نفع و نقصان سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ بیوی تو آپ نے بنایا نہیں، بیوہ ہی صحیح۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ ریوالور ہلا کر چیخی، ڈونٹ موو، میں گولی چلا دوں گی۔ اس کی دھمکی اگرچہ خطرناک تھی مگر میں اس پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ وہ بستر پر گر گئی۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ میرے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھا۔ میں نے جھٹکے سے ریوالور چھینا تو اس نے مجھے جھٹک کر پیچھے کر دیا۔ میں نے ریوالور کھول کر دیکھا، اس میں گولیاں نہیں تھیں، چیمبر خالی تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اگر میں مر جاتا تو؟ خالی ریوالور سے آج تک کوئی نہیں مرا، وہ تلخی سے بولی۔ ریکارڈ کبھی کبھار ہی بنتے ہیں، میں نے اس پر صورتحال کی سنگینی واضح کرتے ہوئے کہا۔ ایک تو نشا کی باتیں میری آنکھیں کھول دینے کو کافی تھی، اوپر سے اس کی یہ ادا تو واقعی مجھے لوٹ لے گئی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو میں نے اس کا بازو جکڑ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ ایف آئی آر تو کٹوانی ہی پڑے گی، میں نے شرارت سے کہا تو اس نے تند نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں سینے پر ہاتھ رکھ کر چت لیٹ گیا۔ تابش، وہ بلا ارادہ بے اختیار مجھ پر جھکی تھی۔ آئی ایم ڈیڈ۔ اپنے دل کی خواہش پر اسے باہوں کے حصار میں لے کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ نفی سر ہلانے لگی۔ یہ اس تابش کا اعتراف تھا جو برا تھا، اسے میں نے مار کر دفن کر دیا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ میرے اعتراف نے اس کی آنکھیں جل تھل کر دیں مگر زبان سے اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ نفرت میرے بس کا روگ نہیں، میں ہار گیا ماموں جان سے، تم سے، تمہاری محبت سے۔ میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ امی سچ کہتی تھی، میں بہت ناشکرہ ہوں۔ اگر خدا نے ہم پر کوئی مشکل وقت ڈالا تھا تو اب اس کا پھل بھی دے دیا ہے۔ آج ہمیں کوئی دکھ نہیں، ہر نعمت اس نے دی ہے، پھر میں کیوں کفران نعمت کروں؟ وہ خاموشی سے روئی جا رہی تھی۔ تم جو چاہو سزا دے سکتی ہو مجھے، میں جانتا ہوں کہ لفظوں سے مداوا نہیں ہو سکتا مگر میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے واضح اعتراف شکست پر اس نے کچھ کہے بغیر خود کو میری پناہ میں دے دیا تو میرے اندر ٹھنڈا میٹھا سکون اترنے لگا۔ میں چشمِ تصور سے دیکھ سکتا ہوں کہ امی کس قدر خوش ہوں گی۔ راز کی بات یہ ہے کہ مجھے بھی پرنیا کے ساتھ مل بیٹھنے کی آرزو نے شکست دی ہے اور میں خوش ہوں کہ خدا نے مجھے بھٹکنے سے بچا لیا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔